السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باخبر سویرا میں خوش آمدید۔ میں ہوں سائم خان، اریبہ خان میرے ساتھ موجود ہے۔ امید کرتے ہیں آپ نے اپنی عید بہت خوشی کے ساتھ منائی ہوگی، خیریت کے ساتھ منائی ہوگی، اور جن لوگوں کا یوم سسرال رہ گیا تھا عید کے دوسرے اور تیسرے دن، آج موسم بڑا خوشگوار تھا، رات کو بھی، صبح کو بھی، اور آج پیش پلانز تو چل رہے ہیں، ابھی بھی بڑا خوشگوار موسم ہے، لیکن سائم ہم نے دیکھا کہ 29 روزے سے کچھ موسم میں تبدیلی آئی، بارش شروع ہوئی اور پھر عید پہ بھی کافی اچھی بارش ہوئی ہے، اور آج بھی امکانات ہیں بارش کے۔ اب کل جن لوگوں کے یوم سسرال رہ گیا تھا، جنہوں نے اپنے سسرال کا رخ نہیں کیا تھا، وہ آج سوچ رہے ہیں کہ اپنے دفاتر کے بعد جو ہے وہ یوم سسرال منایا جائے۔ بہت سے لوگ آج چھٹی پر بھی ہیں کیونکہ وہ ایک لانگ ویکینڈ آیا، اس کے بعد لوگوں کا دل ہی نہیں کیا آنے کا دفاتر، لیکن یہ ہے کہ اب ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ ہم نے تو آپ سے وعدہ کیا تھا کہ باخبر سویرا میں آپ کو نظر آئیں گے تو آگے، لیکن اوور دیز ویکیشنز جو عید کی چھٹیاں تھیں، یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئیں۔ پورا رمضان ہم نے دیکھا مشرق وسطیٰ میں جو جنگ چھڑی ہوئی تھی، پھر اس کے اثرات پاکستان میں بھی مرتب ہو رہے تھے آہستہ آہستہ، وہ اثرات کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں، آکٹین پرائسز انکریز ہوئی، اس کے حوالے سے بھی کافی ڈیولپمنٹس ہیں، وہ بھی اپڈیٹس آپ کو دیں گے۔ تو شروعات کرتے ہیں اپنے پروگرام کا، باقاعدہ آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ امریکی صدر ٹرمپ کا ایران سے کامیاب مذاکرات کا دعویٰ۔ ایرانی پاور پلانٹس پر حملے 5 دن کے لیے مؤخر کرنے کا حکم دے دیا۔ کل بڑا امپورٹنٹ یہ بیان سامنے آیا ڈونلڈ ٹرمپ کا، نوبڈی واز ایکسپیکٹنگ اٹ۔ ہم یہ تو اینٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک دن آئیں گے اور منہ اٹھا کے کہیں گے کہ جناب وکٹری ڈکلیئر کر دی میں نے، لیکن یہ بیان اتنی جلدی آ جائے گا اور اس بیان کی کیا اس کی ویلیو ہے، کتنی کریڈیبل یہ بیان ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ امریکی صدر کہتے ہیں کہ ایران کے قابل احترام رہنما سے بات چیت کی، تفصیلی اور تعمیری بات چیت پورے ہفتے جاری رہے گی۔ ایران معاہدہ چاہتا ہے اور ہم بھی معاہدہ چاہتے ہیں۔ معاہدہ ایران اور خطے کے لیے بہترین آغاز ہوگا۔ امریکہ اور ایران کئی نکات پر رضامند ہیں اکارڈنگ ٹو ڈونلڈ ٹرمپ۔ ایران نے جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے کا فیصلہ بھی کیا، اس بات پر اتفاق بھی کیا، اور ایران نے خود مذاکرات کے لیے رابطہ کیا۔ ایرانی پاور پلانٹس پر حملے ملتوی کیے، جس کا دار و مدار بات چیت کی کامیابی پر ہوگا۔ ہمیں یاد ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک الٹیمیٹم بھی دیا تھا 48 آورز کا، جب وہ 48 آورز ختم ہونے والے تھے، اس کے بعد 5 دن کا ایک اور الٹیمیٹم دے دیا گیا۔ اینڈ بائی دا وے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں، اس چیز کو ڈینائی کر دیا ہے بالکل، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے سائم کہ اگر بھی 52 بمبار سے حملہ ہم نہ کرتے تو ایران چند ہفتوں میں ان پر حملہ کر دیتا، ایٹمی ہتھیار بنا لیتا، اور اگر ڈیل ہو گئی تو پھر ایران کا جو افزودہ یورینیم ہے امریکی استعمال میں وہ لے کر آئیں گے۔ اور اسرائیل جو ہے وہ تازہ پیش رفت پر بڑا خوش ہے، اور امریکی صدر نے یہ بھی کہا ہے کہ مشتبہ خامنائی کو ایران میں لیڈر نہیں سمجھتا، نہیں چاہتا کہ مشتبہ خامنائی کو نشانہ بنایا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران نے امریکہ سے مذاکرات کا دعویٰ مسترد کر دیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ ٹرمپ کے بیانات توانائی کی قیمتیں کم کرنے کے لیے ہیں۔ جی ہاں جی، لیکن ہیونگ سیڈ آل آف دیٹ، یہ ٹرمپ کی سائیڈ کی سٹوری ہے۔ دوسری سائیڈ کی سٹوری یہ ہے کہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی جناب، یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں، بلکہ ہم پہ تو اگر حملہ کیا جائے گا تو ہم اور ریٹیلیٹ کریں گے، اور جو اسرائیلی اڈے ہیں اور جو امریکی ملٹری بیسز ہیں ان کو نشانہ بنائیں گے اور بناتے رہیں گے۔ ایران نے اپنی شرائط سامنے رکھی تھیں جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے نہیں مانی۔ آلسو ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات میں بڑا تضاد ہے، ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بڑا قابل احترام سمجھتا ہوں مشتبہ خامنائی کو، دوسری طرف اسی کانورسیشن میں اسی بیان کے اینڈ پہ وہ کہتے ہیں کہ میں تو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ ایران کے سپریم لیڈر بنے۔ تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کریڈیبلٹی کے اوپر بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ آلسو ایران کی شرائط میں یہ بات ڈے 1 سے تھی کہ اب گارنٹرز چاہیے، اور شروع سے ہی ڈونلڈ ٹرمپ جو بیان دیتے آ رہے ہیں اس پر ایران ہمیشہ ڈینائی کرتا آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی مذاکرات ہو رہے ہیں، ایران کہتے ہیں نہیں ہم نہیں جھکنے والے ہیں، ہم تیار ہیں، ہم لڑ رہے ہیں اور ہم کامیاب ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے، بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ 78ویں لہر کا ایران نے لانچ کیا اپنی وعدہ صادق آپریشن کے مطابق۔ تو یہ ایپک فیوری جا رہا ہے، ایپک فیلئر جا رہا ہے، یہ کیا، یا ایپک فیئر جا رہا ہے، یہ بھی ہم جانیں گے آج کے پروگرام میں۔ بٹ موونگ فارورڈ، وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر سے رابطہ، پاکستان کی جو سفارتی اہمیت تھی اس میں اضافہ ہوا ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے سنس رابطے ہیں واشنگٹن سے بھی اور تہران سے بھی۔ تو پاکستان میں بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی، پاکستان کا بڑا مرکزی کردار سامنے آیا اس اوور آل ساری وار کے اندر۔ بہادر ایرانی عوام سے یکجہتی اور قیمتی جانوں کے ضیاع پر وزیر اعظم نے افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کشیدگی میں کمی، مذاکرات، سفارتکاری اور امت مسلمہ کے درمیان اتحاد پر زور بھی دیا۔ شہباز شریف نے یہ کہا کہ پاکستان خطے میں امن کے فروغ کے لیے اپنا تعمیری کردار جاری رکھے گا۔ اچھا سائم، اور پاکستان ہمیشہ سے ہی امن کا خواہاں رہا ہے اور امن کی ہی بات کرتا ہے، دنیا میں امن پھیلانا چاہتا ہے، اور ایران پر بھی یہ جو ایک مسلط کردہ جنگ ہے اسے روکنے کے لیے پاکستان کا فریقین کے درمیان ثالثی میں اہم کردار بھی سامنے آیا ہے۔ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اتوار کو ہی امریکی صدر ٹرمپ
ٹرمپ سے بھی بات کی ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے بھی رابطہ کیا ہے. رابطے بحال ہو رہے ہیں, رابطہ کیا جا رہا ہے. اور فائنینشیل ٹائمز کے رپورٹ کے مطابق, فائنینشیل ٹائمز نے بھی رپورٹ جاری کی ہے اور اس کے مطابق کہا گیا ہے کہ نائب وزیر اعظم جو ہیں اسحاق ڈار اور مصری اور ترک وزیر خارجہ بھی امریکی اور ایرانی رہنماؤں سے رابطے میں تھے اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے عالمی رہنماؤں سے بھی رابطے ہوئے ہیں اور اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان کے درمیان بھی گفتگو ہوئی ہے. یعنی گفتگو کا جو ایک سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کسی طریقے سے جو ہے اس کا حل نکل سکے اور صورتحال جو ہے اس پر قابو ہو سکے. بالکل. اور ساتھ آپ کو یہ بتا دیں کہ پاکستان, ترکی اور مصر کا کشیدگی کم کرنے میں اہم کردار نظر آ رہا ہے. ایک امریکی صحافی ہیں براک ریوڈ, وہ یہ کہتے ہیں کہ تینوں ممالک 2 دن سے امریکی نمائندے اسٹیو وٹکوف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے رابطے میں ہیں. اسی حوالے سے بات کریں گے بین الاقوامی امور کے ماہر ہما بقائی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ہما بقائی صاحبہ, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. ویل کم ٹو دا انٹائر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان ویل تھنک لیٹر, بٹ یہاں پر یہ چیز ہم بڑی انٹیگرل دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا جو سفارتی کردار ہے, جو رول ہے اس تمام تر میڈیشن کے اندر, وہ ابھر کے سامنے آ رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان ول بی سکسیسفل ان میڈیٹنگ دس وار؟ دیکھیے, پاکستان وہی کردار ادا کر رہا ہے جو کوئی بھی ذمہ دار ملک ادا کرے گا, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو تنازع ہے جس سے کہ لپیٹ میں سب پوری دنیا آ رہی ہے, اس کا کوئی سفارتی حل نکل آئے. پاکستان فرنٹ لائن پر ہے, کیونکہ آپ نے بھی جیسے ابھی ذکر کیا کہ عاصم منیر صاحب کی کانورسیشن ہوئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے, اس میں تو اب کوئی ابہام نہیں ہے. اب جو ایرانین سائڈ ہے اس نے بھی کہا ہے کہ ہاں ہمیں پیغام ملا ہے, ہم امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹ کانورسیشن میں نہیں. اور پاکستان بالکل واضح طور پہ کہا ہے کہ جی اگر امریکہ اور ایران راضی ہیں تو ہم ثالثی کا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں. اس کے اور شہباز شریف صاحب کی بھی ایرانین پریزیڈنٹ سے بات ہوئی ہے. تو یہ جو پوری صورتحال ہے, اس میں سے اگر آپ ڈاٹس جوائن کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ ہاں بہت ساری ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن بہرحال the desire for conversations is there. Negotiations کی ڈیزائر پائی جا رہی ہے دونوں طرف. میں سمجھتی ہوں ایران بھی بہت میچور ملک ہے اور وہ فار ایور وار نہیں چاہتا, تو وہ چاہے ایران ضرور آئے گا نیگوسیشنز کی طرف. دیکھیے, ایک تو پہلے کچھ باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے. یہ ایران کی جیت ہے کہ ایران کو اپروچ کیا گیا ہے نیگوسیشنز کے لیے, اور دوسری اہم بات یہ کہ آج 3 ہفتے ہیں اور ایران جو ہے اس کی ریزسٹنس اور ریٹیلیشن اپنی جگہ جوں کی تو موجود ہے. امریکہ میں یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا اتنی مہنگی جنگ کو کنٹینیو کیا جا سکتا ہے, بالخصوص یہ کہ اس جنگ کی کانگریس سے اجازت بھی نہیں دی گئی تھی. پھر ایک اور اہم جملہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا, وہ یہ کہا کہ اسرائیل بھی بہت خوش ہے اس چیز سے. ابھی تک جتنی بھی سفارتکاری کی نیگوشیشنز کی کوششیں تھیں ان کو اسرائیل نے سبوٹاج کیا. اچھا, جو بالکل واضح جو چیز. اس کے بعد ایران نے کہا کہ اب ہمیں بھروسہ نہیں رہا. میں ایک جملے پہ بات ختم کروں گی, مجھے یقین ہے کہ یہ نیگوشیشن شروع ہو جائیں گی, لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ شاید یہ نیگوشیشنز جو ہیں وہ ایران کی ٹرمز پہ ہوں, اور وہ ٹرمز آلریڈی آنا شروع ہو گئی ہیں. جہاں تک یورینیم کی افزودگی ہے وہ اس کو روک سکتے, اس کے لیے تو وہ پہلے بھی تیار تھے. یورینیم کی افزودگی کے لیے وہ پہلے بھی تیار تھے کہ وہ اس کو ختم کر دیں گے, بلکہ وہ تو میزائلز میں بھی بات کرنے کو تیار تھے. وی سو ویری اکوموڈیٹنگ کمپلائنٹ ایران. یہ تو جب ان کے ساتھ آپ نے پرووکیشن اس لیول کی کہ ان کے لیے ایگزسٹینشیل تھریٹ ہو گیا, پھر انہوں نے ایسا جواب دیا کہ آج امریکن ہارڈ پاور کے اوپر سوال. بالکل ہما صاحبہ, اور وہ دنیا بھی دیکھ رہی ہے کہ جس طریقے سے جواب دیا جا رہا ہے. اچھا, ابھی آپ نے بھی بات کی نا کہ اسرائیل بڑا خوش ہے جو بھی کچھ ہوا ہے, لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ آج کل جو اسرائیلی وزیر اعظم ہیں نیتن یاہو, وہ کچھ غائب ہیں, وہ نظر نہیں آ رہے. اور جو بھی بات چیت چل رہی ہے, امریکی صدر ہی آ کے بیانات دے رہے ہیں, ٹرمپ سے ہی بات چیت چل رہی ہے. کل بھی ٹرمپ کی جانب سے یہ ایک ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے. کیوں غائب ہیں وہ؟ کیا ان دونوں کے درمیان کوئی بات چیت چل رہی ہے, یا پھر ٹرمپ ہی ہیں جو سب کچھ کرنے والے ہیں اور بس وہ پیچھے بیٹھ کر دیکھیں گے کہ کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیے, اسرائیل کا یہ مزاج نہیں ہے کہ وہ پیچھے بیٹھ کے دیکھیں, لیکن ٹرمپ نے یہ جملہ استعمال کیا کہ اسرائیل بھی اس ڈیولپمنٹ سے بہت خوش ہے. اس کی 2 چیزیں, 2 وجوہات ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. پہلی اور فارموسٹ وجہ تو یہ ہے کہ جس طرح تل اویو کو اور اسرائیل کو ہٹ کیا ہے ایران نے, وہ ان کے لیے بھی پینفل رہا ہے.
اور جس طرح انہوں نے ان کے تمام اتحادیوں کو، مطلب جو پیس بورڈ کا حصہ بننے کو تیار تھے، جو ابراہیم ایکارڈز پہ سائن کرنے کو ممالک تیار تھے، ان کو جس طور ایکسپوز چھوڑا گیا، نہ امریکہ ان کی مدد کو آیا، نہ کوئی ان کو اس نقصان سے بچا سکا، اس نے اسرائیل کی پوزیشن کو بہت ویک کیا ہے خطے میں. اسرائیل پورا کھیل پھیلایا تھا کہ میرے سامنے اس خطے میں کوئی کھڑا ہونے والا نہ رہے، اور ان کا خیال تھا کہ the last nail in the coffin is bringing down the Iranian regime. وہ ان some ways بیک فائر کیا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اس جملے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو یوزلی ذہن میں بات تھی اور جس کا ایران نے بھی اشارہ کیا تھا کہ جی ہم تو بات چیت کر لیتے ہیں، نیگوسیشنز میں چلے جاتے ہیں، لیکن اسرائیل سبوٹاج کر دیتا ہے. اسرائیل تو سبوٹاج اس کو انہوں نے کوشش اچھا کی. محمد صاحب، آپ ذرا بات کر لیتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے. اب ذرا میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ان کیس یہ مذاکرات، یہ ٹاکس پر بات آ بھی جاتی ہے، تو کیا یہ ٹاکس جو ہیں یہ امریکہ اور ایران کے بیچ میں ہوں گے، یا امریکہ اور ایران اور اسرائیل کے بیچ میں کوئی الگ سے مذاکرات ہوں گے؟ اینڈ آلسو ساتھ ہی یہ بھی ذرا سمجھائیے گا کہ ایران نے تو اپنی شرائط میں پہلی واضح شرط یہ رکھی تھی کہ کوئی گارنٹیئر ہونا چاہیے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کی کوئی کریڈیبلٹی ایران نہیں سمجھتا، وہ قابل اعتماد سمجھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو. تو کہاں سے ضامن لائیں گے ڈونلڈ ٹرمپ، اور کون ضامن ہوگا جو پابند کرے گا اسرائیل کو اور امریکہ کو بھی کہ دوبارہ ایسی جارحیت نہیں کرنی؟ دیکھیے، مجھے تو ابھی بھی پورا بھروسہ نہیں ہے کہ کہیں آگے چل کے اس کو اسرائیل سبوٹاج نہ کرے. اسرائیل کے ساتھ ہمیشہ یہ، اگر آپ پہلے بھی ان کی ہسٹری دیکھیں نا، جب وہ ابھی بھی وہ لیبنان پہ تواتر کے ساتھ حملے کر رہے ہیں، غزہ پہ بھی کر رہے ہیں. اسرائیل کی یہ ہسٹری ہے کہ جب بیک ان دا ڈے بھی جب لیبنان نے حزب اللہ نے ان کو ایک بلڈی نوز دی تھی ان کے اسرائیلی بارڈر پر، تو انہوں نے فوراً اس وقت پیس کیپنگ فورسز کو بلا دیا تھا. حالانکہ اس سے پہلے وہ پیس کیپنگ فورسز کو بھی ٹارگٹ کرتے تھے لیبنان. تو اسرائیل سلیکٹولی اپنے مفاد کے لیے یا وقت گین کرنے کے لیے اس سے اگری کر سکتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ جس طرح ایران نے جواب دیا وہ اسرائیل اور امریکہ دونوں کے لیے ویک اپ کال تھا. اور انہیں ابھی تو یہ سمجھ میں آ گئی ہے کہ فی الوقت حکومت گرانے کی جو ان کی خواہش تھی وہ پوری نہیں ہوئی ہے. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ یہ سب کچھ کرنے سے چھوڑ دیں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسی صورتحال ہو جائے کہ یہ جو میزائل کی بارش ہے یہ رک جائے. اور جو سلیپر سے سروائیو کرنے کی دھمکی دی ہے ایران نے، وہاں پہ بھی وہ کچھ گارنٹی چاہیں گے، لیکن اس کے نتیجے میں کچھ گارنٹیز تو نہیں، لیکن فار ایگزامپل اسٹریٹ آف ہرمز کا اب رنگ مختلف ہوگا. وہ ایران کی ٹرمز پر اب سمجھیے وہاں سے ٹریفک ڈونلڈ ٹرمپ تو کہتے ہیں کہ میوچولی امریکہ اور ایران مل کے اسٹریٹ آف ہرمز کنٹرول کرے گا. یہ ان کی خواہش ہے نا. تو ابھی تو نیگوسیشن شروع ہوں گی، پھر دیکھنا ہے. پھر امریکن اڈے جو ممالک میں ہیں ان کے حوالے سے بہت سیریس کنسرن ہے ایران کا. اور آپ دیکھیے کہ اس تواتر کے اس کا بے انتہا نقصان ہوا ہے، وہ انہوں نے ہٹ بیک نہیں کیا ہے ایران. اور ایجپٹ کی بہت کوشش ہے، ترکیہ کی کوشش ہے، تقریباً 20 ممالک ہیں جو اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ یہ صورتحال جو ہے یہ قابو ہو جائے. لیکن یہ یہاں تک اس لیے پہنچا کیونکہ ریزسٹنس اور ریٹیلیشن ایران کی تکلیف دہ تھی. اور پھر جو انہوں نے ایک ملٹی پرانگ اسٹریٹجی کی نا، جس کی وجہ سے گلوبل انرجی سپلائیز، اور انرجی سپلائیز جو ہے یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہیں. اس کے بعد فرٹیلائزرز، انڈسٹریل کمپوننٹس، یہ تمام چیزوں کی ترسیل رک جائے گی. فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ ہو جائے گا. اچھا ہما صاحبہ، ابھی بھی لیکن جو ہم ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں وہ ہم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ہی، کل رات سے بھی جو ایک صورتحال ہے وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ہی بیان آیا، اور اس پہ انہوں نے کہا کہ جی مذاکرات کا سلسلہ جو ہے ہم دعوت دیتے ہیں، لیکن تہران کی جانب سے جو ہے مذاکرات کی تردید کی گئی. ایران تو ابھی بھی نہیں مان رہا کہ ہم ایسے کوئی مذاکرات ہونے والے ہیں یا ہو رہے ہیں. اب اس صورتحال میں آپ اونٹ کس کروٹ بیٹھتے ہوئے دیکھ رہی ہیں، کیونکہ ایران تو صاف منع کر رہا ہے؟ نہیں، جو لیٹسٹ خبر آئی ہے اس میں ایران نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ انہیں اپروچ کیا گیا، انہیں پیغام ملا. یہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے. انہوں نے فوری طور پہ جواب بھی دیا تھا. میں آپ سے گزارش کروں، ایران بہت پولیٹیکلی میچور ملک ہے، اور اس کے بعد انہوں نے شرائط کا بھی ذکر کیا جو وہ بہت شروع سے کر رہے ہیں جن پر بات چیت ہو سکتی ہے. اور اسی لیے پاکستان جو ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے. موسٹ ایکسیپٹیبل
کنٹری ہے. ایران کا بھی ہمارے ساتھ ایک ٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہے. ہم خطے میں واحد ملک ہے جس پر ایران نے, ایک تو ہمارے یہاں کوئی امریکی اڈے بھی نہیں تھے, ایران نے ہم پر کوئی میزائل نہیں پھینکا, اور ہم ہمیشہ گڈ اسپیس میں رہے. 2 دفعہ بلکہ انہوں نے شکریہ ادا کیا پاکستان کا. تو پاکستان تو واحد ملک ہے جو ایران کے ساتھ گڈ اسپیس میں ہے. سعودی عرب اور گلف اسٹیٹس کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بھی ایک ایلیمنٹ آف ٹرسٹ ہے جنرل عاصم منیر کے ساتھ. تو یہ پاکستان کا ڈپلومیٹک اسٹیچر کی بھی بڑی بات ہے. اور دا چوائسز پاکستان میں, جس طرح پاکستان نے اپنے آپ کو اس تنازع کے دوران کنڈکٹ کیا, کیونکہ دیکھیے there are certain choices that India also made. انڈیا نے اپنے آپ کو راک سالڈ اسرائیل کے ساتھ کھڑا کیا, اور ایران کی ایک شپ بھی ڈبوئی جو شری لنکن واٹرز میں سنک ہوئی. تو جس طرح کا سائڈز انڈیا نے لی, انڈیا سبٹریکٹ ہو گیا کسی بھی ایسی ایکویژن سے جہاں پر یہ تنازع حل ہو سکتا ہے. یاد رکھیے کہ انڈیا چاہتا تھا وہ اس خطے کا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر. یہی جو کچھ سین وائسز ہیں, کچھ لوگ وہاں انڈیا میں, بھارت میں بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں. کل لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر یہ سوال کر رہے تھے کہ اسرائیل ہمارا فادر لینڈ کہاں سے آیا, مطلب بھارت کا فادر لینڈ اسرائیل کہاں سے آیا. انہوں نے بڑے کلیئرلی یہ بولا کہ یہودی ہمارے آباء و اجداد کیسے ہو سکتے ہیں. تو وہ مودی سے یہ سوال پوچھ رہے تھے اور اس کا جواب ان کے پاس بھی نہیں تھا. بٹ بقائی صاحبہ, کمنگ بیک ٹو دس انٹائر سچویشن, دا وار سچویشن, ڈونلڈ ٹرمپ اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ مشتبہ خامنائی کو میں ایران کا سپریم لیڈر نہیں سمجھتا. پھر اسی بیان میں آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات جو ہیں وہ مشتبہ خامنائی سے کیے جا سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک قابل احترام شخصیت ہے. تو یہ بہت تضاد تو ہیں ان کے اس سارے بیانات کے اندر, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ مشتبہ خامنائی سے کیے جائیں گے مذاکرات؟ اینڈ آف دا ڈے تو وہ تو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے. اگر ایران سے بات چیت ہو رہی ہے تو ان سے بھی بات چیت ہو رہی ہے, لیکن ظاہر ہے کچھ فیس سیونگ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی چاہیے. پھر ان کے پاس سر کے اوپر جو ہے وہ نومبر کے الیکشنز, مڈ ٹرم الیکشنز کھڑے ہوئے, جس میں وہ خود 10 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میں اگر ہار گیا تو امریکہ کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. اور اب یہ بھی آوازیں آ رہی ہیں دیٹ پیپل آر ٹاکنگ اباؤٹ ڈبل امپیچمنٹ, یعنی پریزیڈنٹ بھی اور وائس پریزیڈنٹ بھی. تو کمزور تو ہو ہی جائیں گے اگر الیکشنز ہارے, لیکن اگر سویپ ہو گئے تو پھر ان کے امپیچمنٹ کی بھی حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو سب پریزیڈنٹ ٹرمپ انٹرنلی کمزور ہیں. اور میں آپ سے ایک گزارش کروں, میں ایک کسی سے کانورسیشن میں تھی, کوئی عام امریکن تھا, کوئی کسی پوزیشن میں نہیں تھا, تو میں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ, تو اس نے کہا وی ڈونٹ کال ہم پریزیڈنٹ اینی مور. تو پھر دیکھیے اس طرح کی باتیں تو امریکہ میں بھی ہو رہی. بالکل ہو رہی. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ ہما بقائی صاحبہ, اٹس آلویز اے پلیجر ٹو ہیو آن دا شو. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی کریڈیبلٹی کے اوپر بڑے سوالات ہیں جناب, اور آپ کو پتہ ہے وہ ایک انپریڈکٹیبل شخص ہیں. وہ سو کے اٹھتے ہیں تو ان کا کوئی بیانیہ ہوتا ہے, وہ سوتے ہیں تو کوئی بیانیہ ہوتا ہے. تو اوور آل سچویشن جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے موڈ کے اوپر چل رہی ہے. اور یہ بھی قیاس آئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بیانات دیے ہیں وار کو پاز کرنے کے لیے, جو 5 دن کا ٹائم تھا, یہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ کم کرنے کے لیے اس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں. بٹ دیکھنا یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی تھی کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, جس کروٹ بیٹھے گا آپ کو ہم اپڈیٹ کرتے جائیں گے. لیکن یہاں پر آپ کو ایک اور بات بتا دیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز جو کہ ایران کی جانب سے ٹرمپ کارڈ پلے کیا گیا, جس کو حکم کا یکا کہتے ہیں, وہ والا کارڈ تھا ایران کی جانب سے جو پلے کیا گیا. اب امریکی صدر اور برطانوی وزیر اعظم کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا. دونوں رہنماؤں نے آبنائے ہرمز کھولنے کی ضرورت پر زور دیا. آبنائے ہرمز کا کھلنا عالمی توانائی منڈی کے استحکام کے لیے ضروری قرار دیا گیا اس ٹیلی فون کال کے بیچ میں, اور کہا گیا کہ روس اور چین نے آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے مذاکرات کا مشورہ دیا ہے. روسی وزارت خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے خلاف ہے. معاملے کو عالمی صورتحال کے تناظر میں دیکھا جانا چاہیے. امید ہے امریکہ ایران میں نیوکلیئر پاور پلانٹس کو نشانہ نہیں بنائے گا. اور ایرانی وزیر خارجہ نے بھی بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز نہیں ہیں انشورنس کمپنیاں جنگ کے باعث خوف کا شکار ہیں. مطلب کہ ظاہر ہے کہ جو صورتحال اس وقت اب چل رہی ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے, کیا ہونے والا ہے. اچھا, اور اریبہ یہ جو میں اب جیسے بھی ہم بات کرتے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز کی وجہ سے, کیونکہ اسٹریٹ آف ہارمز ایک ایسا پاتھ وے ہے جہاں سے آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں 20% آئل جو ہے وہ جاتا ہے, سپلائی ہوتا ہے. اس کے بعد جو جی سی سی کنٹریز ہیں, جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں, یہاں پر نہ سے یہاں تو آئل کی ضرورت نہیں, لیکن یہاں پر اشیاء خور و نوش, فوڈ اینڈ واٹر, بیسک جو نیسیسٹیز ہیں کہ پانی, مطلب ابھی دبئی کا, یو اے قطر, کویت, یہاں پر تو پانی کی قلت ہو گئی نا اسٹریٹ آف ہارمز سے. اور اس کے بعد عالمی سطح پر بھی سائن جو ایک مہنگائی
महंगाई का सिलसिला आया और पाकिस्तान पे भी उसके असरात आए, बिल्कुल हमारा आए, पेट्रोल महंगा हो बिल्कुल, गया। और ये असरात अभी तक हम देख रहे हैं। पेट्रोल 55 रुपए महंगा हुआ ही हुआ, बल्कि अब ये ये जो छुट्टियां आई हैं इनमें एक और भी अपडेट यहाँ पे आई ना कि हुकूमत ने लग्जरी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले हाई ऑक्टेन फ्यूल की कीमत में बड़ा इजाफा किया। तो अब हाई ऑक्टेन फ्यूल की कीमत में भी इजाफा हो गया है, और ये इजाफा थोड़ा नहीं है, ये इजाफा 300 रुपए फी लीटर है, जिसके बाद महंगी तरीन गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाला हाई ऑक्टेन फ्यूल है वो अब जनाब आपको मिलेगा 300 रुपए फी लीटर, जो मतलब लेवी आयद हुई है उसके ऊपर, उसके बाद वो आपको मिलेगा। फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में किया गया। हुकूमत के मुताबिक इस इकदाम से माहाना तकरीबन 9 अरब रुपए की बचत होगी, जिसका फायदा आवाम को पहुंचाया जाएगा और मुतवसत तबके की गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमतें मुतासर नहीं होंगी। तो ओवरऑल मतलब क्रक्स ये है कि इससे ये होगा कि जो अमीर तरीन तबका है मुल्क का वो थोड़ा बोझ उठाएगा, लेकिन देखना यह है कि अब इससे आवाम को कितना फायदा होता है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट या जो हवाई किरायों में है उसमें कोई इजाफा जो है वो नहीं होगा, ये कहा जा रहा है। अब देखना यह है कि जो पेट्रोल की हाई ऑक्टेन की कीमत जो बढ़ी है उसके असर क्या होंगे, क्योंकि जाहिर है कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो फिर तमाम तर जो दीगर, लेकिन ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने क्लियरली अपने बताया और ये बात बावर करवाई है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और जो जहाज के किराए हैं उन पे कीमतों का इतलाक, मतलब उनकी कीमतें इंक्रीज नहीं होंगी। इस फैसले का मकसद यही है कि जो अमीर तरीन तबका है मुल्क का वो बोझ उठाए, मुतवसत तबके के ऊपर बोझ कम से कम पड़े। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने पेट्रोल पर 127 और डीजल पर 200 रुपए से जायद की सब्सिडी दी है। किसानों की सहूलत के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा नहीं किया गया। वफाकी वज़ीर ने यह भी कहा कि हुकूमत ने अपने अखराजात में काफ़ी हद तक कमी की है। पेट्रोलियम मसनूआत की बचत के लिए सरकारी गाड़ियों को ग्राउंड कर दिया गया है। वफाकी वज़रा मुशीरों के दौरों पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जैसे कि आपको पता है कि किफ़ायत शारी एक प्रॉपर प्लान के थ्रू अब हम चल रहे हैं। वज़ीर आज़म ने अपने दौरे मनसूख कर दिए। वफाकी वज़ीर ने कहा कि हुकूमत गरीब तबके को सहूलतों की फराहमी के लिए इक़दाम कर रही है। बिल्कुल साइम, और ये जो कहा जा रहा है कि जो कल भी खबर आई कि हाई ऑक्टेन गाड़ियों में जो सरकारी हाई ऑक्टेन गाड़ियां हैं उनको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, हाई ऑक्टेन पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, ग्राउंड कर दी गई है। और जब भी खबर आती है ना कि पेट्रोल महंगा हो गया है तो सबके दिमाग में कैलकुलेशन चलने लगती है कि जी अब क्या होने वाला है। आप ये सोचें कि पेट्रोल, मेरी तो अपनी होश में, अपनी जिंदगी में जब भी पेट्रोल बढ़ते हुए मैंने देखा है तो 5 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए, हद 15 रुपए, लेकिन एक दफा में 55 रुपए या 300 रुपए जिंदगी में पहली दफा देखा है और सुना है। इतने हालात कशीदा चल रहे हैं। और इसी तरह ही जो रेगुलर और पेट्रोल है और जो हाई ऑक्टेन पेट्रोल है इनकी कीमतों में जो डिफरेंस आ रहा है 20-30 का फर्क होता था। अब आप देखें कि कहां पर 300 रुपए का इजाफा और कहां पर, लेकिन देन अगेन बात फिर वही है कि इस सिचुएशन को हमने डील करना है और हुकूमत ने अपने एंड से करना है, आवाम ने अपने एंड से करना है, महंगाई बोझ हमने डिवाइड करके चलना है। इसी बारे में हम बात कर लेते हैं। माहिर माशियात मोहम्मद सोहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सोहेल साहब बहुत शुक्रिया हमें अपना वक्त देने के लिए। अच्छा, जो इलाकाई कशीदगी इस वक्त चल रही है सोहेल साहब, और जो तवानाई के संगीन चैलेंजेस से निमटने के लिए हुकूमती इक़दामात किए जा रहे हैं, वो क्या समझते हैं आप, कितने मौसर हैं और क्या नताइज देख रहे हैं इसके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये एक एबनॉर्मल हालात हैं। अभी आप लोग कह रहे थे कि हमने जिंदगी में 50 रुपए या 300 रुपए नहीं देखा, तो आपने जिंदगी में कभी ईरान की जंग भी नहीं देखी होगी। हमने ये भी नहीं सोचा था कि ये ऐसी जंग है जिसमें एक बटन दबाने से पूरा GCC दुबई में सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन्स गिर रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबनॉर्मल हालात हैं। हुकूमत ने कुछ इकदाम लिए हैं, मगर हुकूमत ने जो बोझ अभी तक अपने जिम्मे रखा है, जो 2 हफ्ते से कीमतें नहीं बढ़ाई हैं, तो हमारा ख्याल है कि 50-60 अरब रुपए का हुकूमत को लॉस हो चुका है। और IMF के होते हुए ये इस तरह मुमकिन नहीं होता कि आप आवाम को सब्सिडी दें या टैक्स कम करें। तो बज़ाहिर लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो जुमे को वीकली एडजस्टमेंट होगा उसमें मजीद इजाफा किया जाएगा पेट्रोल और डीजल की कीमत में। और अगर ये इजाफा नहीं किया जाएगा तो हुकूमत अपने जेब से देगी, फिर हुकूमत बोरो करेगी, फिर हुकूमत क्राइसिस में आ जाएगी जो आज से 2-3 साल पहले थी। तो ये सिचुएशन तो बड़ी कठिन है। हुकूमत ने पार्शली इकदाम लिए हैं, मगर हुकूमत को मजीद इकदाम लेने की जरूरत होगी। अच्छा सोहेल साहब, ये तो आपने बड़ी अहम खबर दे दी है कि जो अब जो वीकली एडजस्टमेंट होगी फ्राइडे को, उसमें पेट्रोल की कीमतें बढ़ सकती हैं। क्या कुछ अंदाजा दे सकते हैं हमें कितनी बढ़ सकती हैं ये कीमतें? या देखें, 50 से 100 रुपए तक तो आराम से बढ़ सकती हैं। हो सकता है कि डीजल की कीमत इससे भी ज्यादा बढ़े, मगर इसमें
دیکھنا یہ ہوگا کہ اگلے 4 روز میں چونکہ کچھ امید پیدا ہوئی ہے ٹرمپ صاحب کے اسٹیٹمنٹ کے بعد کہ وہ 5 دن تک ایران کے پاور پلانٹ پہ حملہ نہیں کریں گے، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ کچھ بیک ڈور ڈپلومیسی ہو رہی ہے، تو اس سے ہو سکتا ہے کہ کچھ انٹرنیشنل قیمت کم آئے، مگر مجھے لگتا ہے کہ 50 سے 100 روپے تو کم از کم اضافہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں ہوگا۔ مگر یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ قیمتیں برقرار رہیں گی۔ اگر جنگ ختم ہو جاتی ہے، نیگوسیشن اچھی ہوتی ہیں اور کل کو واپس $60-70 ہو جاتا ہے، تو پھر دوبارہ ہم 300 روپے یا 350 یا 250 روپے کا جو پیٹرول ڈیزل تھے وہ دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مگر فی الحال جو تیل کی قیمتیں، خاص طور سے مڈل ایسٹ کی تیل کی قیمتیں تو تقریباً 70-80% بڑھ گئی ہیں، تو اس کا تو امپیکٹ ایونچولی ہمیں لینا پڑے گا۔ اچھا سہیل صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جیسے کہ بیان سامنے آیا کہ وہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہم نے کل دیکھی کہ جی مذاکرات کا اعلان کر رہے ہیں وہ ایران کے ساتھ، تو پھر کیا سمجھتے ہیں کہ جو تیل کی جو قیمتیں ہیں جب وہ کم ہو جائیں گی تو پھر کیا اثرات ہوں گے، اور جب صورتحال معمول پر آئے گی بین الاقوامی منڈی میں کم ہونے سے پاکستان پر کب تک اثر پڑے گا؟ جب صورتحال نارمل ہو جائے گی اس میں کتنا وقت لگے گا کہ تمام جو قیمتیں ہیں وہ اپنے معمول پر آ جائیں؟ دیکھیں، اس کے سوال کا جواب ہے کہ یہ ایران جنگ ختم کب ہو رہی ہے؟ کل سے اس امید پہ کہ 5 روز کے لیے پاور پلانٹ پہ اٹیک نہیں کیا جائے گا، کچھ اٹیکس ہو رہے ہیں، تو تیل کی جو قیمت ہے برینڈ کوئی $15 گر گیا تھا۔ تو ہمارا خیال ہے کہ یہ جنگ اگر ختم ہو جاتی ہے، مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھر جو تیل کی قیمتیں جو پہلے تھیں کوئی $65-70 آ جائیں گی، اور پھر ہو سکتا ہے کہ لوکل قیمت بھی دوبارہ ہماری جو 350 پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں آپ سے کہ جو 55 روپے انکریز ہوا تھا، یہ 55 روپے ہی ڈکریز ہوگا یا پھر 5, 10, 15, 20 کرتے ہوئے کم ہوگا؟ نہیں، وہ اسی تیزی سے ہوگا، جس تیزی سے بڑھا ہے اسی تیزی سے ہوگا۔ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ دیکھیں، اس میں کوئی نان ٹرانسپیرنسی نہیں ہے۔ ہر ہفتہ یا ہر 15 دن جب حکومت اعلان کرتی ہے پیٹرول کا تو اس کا بریک اپ دیتی ہے۔ تو ازیوم کریں کہ آج برینڈ ہے $105 اور اگلے مہینے اگر ہم بیٹھے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے $70۔ تو آج اگر پیٹرول سے 350 350 ہے، کل 400 450 ہو جاتا ہے، اور ایک مہینے کے بعد پھر ہم دوبارہ دیکھیں گے کہ اسی تیز رفتاری سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم ہوں گی، ازیومنگ کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی قیمت $60-70 ہو جائے۔ اچھا، دوسری بات یہ بھی ہے سہیل صاحب کہ اب اس آن گوئنگ وار کے بیچ میں ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی جو آئل ریفائنریز ہیں مشرق وسطیٰ کی اگر ہم بات کر لیں، قطر کی، UAE کی، کویت کی، جہاں سے ہم پرچیز کرتے ہیں، دنیا پرچیز کرتی ہے، ان کو نشانہ بنایا گیا، ایران کی جانب سے ان کو بھاری نقصان پہنچا۔ تو کیا اب اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے بھی جو سارا جو ریونیو ہے، جو خرچہ ہے، وہ پیٹرول کی قیمتوں سے ایکیومولیٹ کیا جائے گا؟ اینڈ آلسو بہت سے ممالک میں اسٹریٹجک ریزروز بھی نکال دیے، اب اسٹریٹجک ریزروز کو دوبارہ فل کرنے کے لیے بھی پیٹرول چاہیے ہوگا یا آئل چاہیے ہوگا ان کو۔ تو یہ جو سارا بوجھ ہے یہ عالمی منڈی میں جو خام تیل کی قیمت ہے اس کے اوپر پڑے گا کہ نہیں؟ نہیں، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ دیکھیں، ایک تو 50 ارب کا حکومت کو لاس ہو گیا، وہ بھی ہمیں کہیں نہ کہیں سے تو پورا کرنا پڑے گا۔ اب جو حکومت کفایت شعاری کی جو مہم ہے اس سے 50 ارب پورا ہوتا ہے، 10-20 ارب یہ مجھے نہیں پتا، بٹ وہ پورا کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جو آپ نے کہا کہ جو اسٹریٹجک ریزروز ہیں، اب ہو سکتا ہے کہ دوسرے ممالک جنہوں نے یہ ایران کی وار کا سوچا ہی نہ ہو، اب وہ کہیں کہ ہم دنیا میں ایسے حالات ہیں تو ہم اپنے ریزروز کو بڑھائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ جنگ ختم ہونے کے باوجود شاید قیمتیں اتنی تیزی سے $60-70 نہ آئیں، کیونکہ لوگ اپنے ریزروز کو بڑھائیں۔ تو اب یہ دیکھیں، بہت زیادہ انسرٹنٹی ہے، اور یہ پاکستان کا نہیں ہے، اب یہ گلوبل کرائسس ہو رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے انڈیا میں بھی 15-20 دن کا LPG کا ریزرو رہ گیا، وہاں بھی جو گیس سلنڈر ہیں اس کی اویلیبلٹی کا مسئلہ ہے۔ کم از کم پاکستان میں یہ ہے کہ اویلیبلٹی کا مسئلہ نہیں ہے، چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، مگر گیس، بجلی، پیٹرول کا ابھی تک کوئی ایسا کرائسس نہ کہ وہ اویلیبل نہ ہو۔ سہیل صاحب، اب ذرا بات کر لیتے ہیں گولڈ کی۔ ہمارے تو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ہم اس سال گولڈ کو ڈراپ ہوتے دیکھیں گے۔ ہمیں تو جتنے تجزیے سن رہے تھے، آپ لوگ ہمیں بتائے تھے کہ گولڈ 6 لاکھ 7 لاکھ تک جائے گا، اور اب جب گولڈ ڈکریز ہونے پہ آیا تو مطلب ہیویلی ڈکریز ہوا ہے، اور اب اس دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں جب ڈکریز ہوا ہے اس کے بعد پاکستان میں قیمت چل رہی ہے 490 95 97 کے اراؤنڈ چل رہی ہے۔ پوچھنا میں آپ سے چاہ رہا ہوں کہ یہ جو عالمی بینکس نے گولڈ ذخائر ریزرو کیے ہوئے تھے، جو گولڈ ریزرو کیے ہوئے تھے بہت سے بڑے ممالک نے، اب کیا اس سونے کو بیچ کے ڈالرز خریدے جائیں گے، یا پھر ان ذخائر کو کس طرح سے استعمال کیا جائے گا، یا یہ دوبارہ جو گولڈ کی قیمت ہے یہ ہائیک کرے گی؟
دیکھیں یہ اب کہنا بہت قبل از وقت ہے کہ جو دنیا بھر کی ممالک نے جو گولڈ کے ریزرو بڑھائے تھے کیونکہ ڈالر کمزور ہوتا جا رہا تھا، تو اب یہ اطلاع تو نہیں ہے کہ انہوں نے بیچے ہوں، مگر دیکھیں پچھلے کوئی 2-3 ہفتے سے جب سے ایران کی جنگ شروع ہوئی ہے نا، تو یہ بہت زیادہ، جس طرح میں نے کہا تھا، ایب نارمل ایکسٹرا آرڈنری ڈیولپمنٹ ہے. لوگوں کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے. اس وجہ سے ہم نے دیکھا ہے، اور میں نے اپنی زندگی میں کبھی تیل کی قیمتوں کو 10-20% ایک دن میں موو ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، نہ سونے کی قیمت کو 10% موو ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو ہر جگہ انسرٹنٹی ہے، ہر جگہ لیک آف ٹرسٹ ہے. تو اس لیے اب کہنا قبل از وقت ہے کہ کیا یہ گولڈ کی قیمت اس لیے نیچے آئی ہے کہ جن ممالک نے گولڈ ریزرو بڑھائے تھے انہوں نے بیچا. یہ کہنا قبل از وقت ہے، مگر میرے خیال میں یہ اتنی زیادہ موومنٹ، اتنی زیادہ گراوٹ اس لیے دیکھی جا رہی ہے کہ لوگوں کا اکانومی پہ ٹرسٹ ختم ہو رہا ہے، لوگوں کا جو انسرٹنٹی ہے وہ زیادہ بڑھ رہی ہے. اور دبئی جیسا ملک جس کو ہم سیف ہیون سمجھتے تھے، افغان لوگ وہاں سے چھوڑ رہے ہیں. لاسٹ بات سہیل صاحب، آپ نے کہا کہنا قبل از وقت ہے کہ ممالک جو اپنے گولڈ ذخائر بیچ کے ڈالر خرید رہے ہیں یا نہیں. اگر یہ سچویشن آتی ہے کہ گولڈ ذخائر بیچنے پڑے ممالک کو، تو وہ ڈالر خریدیں گے یا یوان خریدیں گے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے اسٹریٹ آف ہارمز پہ ایران کی کنڈیشن یہ ہے کہ جس شپ نے پاس کرنا ہے وہ یوان میں پے کر کے پاس کرے گا. تو ڈالر خریدا جائے گا یا یوان خریدا جائے گا؟ دیکھیں ابھی وہ چیزیں، ساری باتیں ہیں، کوئی چیز کنفرم نہیں ہے. مگر آج کی تاریخ میں تو ڈالر بھی اتنا مضبوط نہیں ہو رہا ہے. جو سارے ایسیٹس ہیں سب گر رہے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بڑھ رہی ہے. اسی طرح کا کرائسس ہم نے 2008-9 میں بھی دیکھا تھا. جب فائنینشیل کرائسس آیا تھا تو ہر چیز گر رہی تھی. تو آج کی تاریخ میں بھی انسرٹنٹی تھی کہ ہر چیز گر رہی ہے. اور اگر یہ جو معاہدہ ہوتا ہے کہ یون میں خریدیں گے ڈالر میں، تو آئی تھنک یہ ابھی بھی کہنا تھوڑا سا پری میچور ہوگا. جب یہ فیصلہ ہوگا اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا لوگ سونا بیچ کے ڈالر خریدتے ہیں یا چائنیز کرنسی خریدتے ہیں. رائٹ، ٹھیک ہے جی. ماہر معاشیات سہیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کا بہت شکریہ. سائم، اب دیکھنا یہ ہے کہ حالات کس طرف جائیں گے. مہنگائی مزید ہوگی، پیٹرول کا تو انہوں نے بتا دیا سہیل صاحب نے کہ جی مزید بڑھنے والا ہے. اور پھر کیا یہاں پر امپورٹنٹ چیز یہ ہم جاننا چاہ رہے تھے کہ جس طرح سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پاکستان میں اضافہ ہوا تھا، کیا اسی طرح سے واپس ریورس ہوں گی؟ تو سہیل صاحب نے یہ بتایا کہ ہاں جی واپس اسی تیزی سے ریورس ہوں گی. اللہ کرے کہ اسی تیزی سے ریورس ہوں، لیکن بہت فی الوقت یہ ایک اچھی خبر ہے کہ جی اتنے ہی پیسے واپس آ جائیں گے، ریورس ہو جائیں گے. اور پھر دیکھیں گے کہ کیا. دعا یہ کرنی ہے کہ خطے میں جو کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے یہ رکے، سیز فائر ہو، میڈیشن ہو، پاکستان اپنا کردار ادا کرے. چھوٹا سا بریک لے کے حاضر ہوں گے اور گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. بالکل یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. تو میں نے سنا آپ کے پاس کھیل کے میدان سے خبریں ہیں. بالکل کھیل کے میدان سے خبریں ہیں. ابھی تو سب عید کی چھٹیاں انجوائے کر رہے تھے، عید کی خوشیاں تھیں. اور جی کتنا مزہ دوبالا ہو جاتا نا جب عید ختم ہو اور اس کے بعد کرکٹ کا جو سیشن ہے وہ سٹارٹ ہونے والا ہے. اور پی ایس ایل میں صرف 2 دن باقی رہ گئے ہیں. اور سوچیں کرکٹ بھی ہماری ہمارا اپنا برانڈ پی ایس ایل. اور وہ جو ایک جو مقابلہ ہوتا ہے نا، ایک رائیولری ہوتی ہے، ایک نوک جھوک کا سلسلہ ہے، وہ ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہیں. علی ترین بڑے امپریسڈ ہیں بھائی کراچی کنگز کے اینتھم سے. جی انہوں نے کہا کہ بڑا بینگر اینتھم ہے. تو اس کے اوپر پھر سی او کراچی جو سلمان اقبال صاحب ہیں ہمارے، انہوں نے بھی بڑا وٹی سر، بڑا فنی لائٹر وے میں انہوں نے کامنٹ کیا کہ ملتان سلطانز کے جو اونر ہیں وہ بھی اس دفعہ بینگر ہیں. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ساری سٹیز کے بیچ میں ایک مقابلہ ہوتا ہے، کمپٹیشن ہوتا ہے. ہمارا اپنا برانڈ ہے پی ایس ایل، جس کو ہم نے پال پوس کے بڑا کیا. اور آج 8 ٹیمیں ہیں ماشاءاللہ ہمارے پاس. 11واں سیزن ہے بھائی ماشاءاللہ سے. اور پاکستان میں اب انٹرنیشنل سٹارز اور غیر ملکی کوچز کی بھی آمد کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے. پاکستان ان کی آمد کا سلسلہ ہے. اور پھر اب پی ایس ایل شروع ہونے والا ہے. صرف 2 دن باقی رہ گئے ہیں اور سابق آسٹریلوی کپتان اسٹیو اسمتھ اور ڈیون کانوے اور مارک چیمپئن سمیت کئی غیر ملکی کھلاڑی بھی لاہور پہنچ چکے ہیں. اچھا، یہ آپ کو پتا ہے کہ پی ایس ایل کی جو اب سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں نا کہ آئی کیچنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر پاکستان میں آتے ہیں فورن کھلاڑی اور ان کو دیکھنے کے لیے شائقینوں کا رش ہوتا ہے. لیکن سیڈلی اس دفعہ سنس آپ کو پتا ہے کہ ایک خطے میں کشیدگی چل رہی ہے، وار سچویشن چل رہی ہے، تو شائقین کرکٹ کے لیے چھوٹی سی بری خبر ہے. وہ یہ ہے کہ وہ ٹی وی اسکرینز پر پی ایس ایل کے میچز انجوائے کریں گے، وہ گراؤنڈز میں نہیں جا سکتے. تو اسی حوالے سے بھی محسن نقوی صاحب نے بھی یہ آ کے پھر کلیریفیکیشن دی کہ جن کی ٹکٹس انہوں نے خرید لی تھیں وہ ٹکٹس ان کو واپس ہو جائیں گی. گراؤنڈز کے اندر شائقین کرکٹ نہیں آئیں گے، میچز جو ہے وہ اپنے شیڈیول کے مطابق چلتے رہیں گے. مزید انہوں نے کیا کہا تھا آپ کو انہی کی زبانی سناتے ہیں.
ہاں جی اچھا تو جی۔ PSL 11 ہونے والا ہے اور بہت ہی اعلیٰ ہونے والا ہے. PSL نے ایونٹ کی رائیولریز پر نیا پرومو بھی جاری کر دیا ہے سائم، اور کراچی، لاہور اور عامر بابر اور شاداب رضوان نئی ٹیمز کے اضافے سے رقابتوں میں بھی آئے گی ایک نئی کیا جان، بات اور ہے۔ بڑا زبردست ہونے والا ہے تو اس پھر بار آپ کو PSL. دکھاتے ہیں جناب نیو پرومو اینڈ ہیئر وی گو. PSL کے نا اپنے ہی رنگ ہیں، اور موسٹ امپورٹنٹلی PSL ہم پوری ہماری قوم کو نا یونائٹ کر دیتا ہے. پورا پاکستان ایک پیج پر ہوتا ہے، بٹ وہ جو ہلکی پھلکی نوک جھوک چل رہی ہوتی ہے نا، اچھا پہلے میں لاہور میں تھا تو میں لاہور قلندرز کو سپورٹ کرتا تھا، اب میں کراچی میں آ گیا ہوں تو اب میں کراچی کنگز میری ٹیم کراچی کنگز کو تو آپ کو سپورٹ کرنا ہی کرنا ہے. اب ظاہر ایک تو آپ کراچی میں رہتے بھائی کراچی کنگز کے پلیئرز اس دفعہ بہت تگڑے ہیں، بہت تگڑے ہیں. جو انٹرنیشنل پلیئرز ہم نے جو بڈ کیے ہیں، او ہو آؤٹ اسٹینڈنگ، اینڈ آئی ایم ویری ہوپ فل. ویسے اس دفعہ کراچی کنگز جو ہے نا وہ بازی مارنے کے چکروں میں ہے، تو سب ذرا تیار ہو جائیں، ریڈی ہو جائیں. اب میری ایک دوست ہے وہ پشاور میں رہتی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ پشاور کو سپورٹ کرتی ہے. یہی رنگ ہیں، تمام شہری جو ہیں وہ اپنے شہر کی ٹیمز کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ اسی پر بات کرنے کے لیے شاہد صاحب بھی، شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. شاہد صاحب بتائیے گا کہ اب جو ہے 2 دن باقی رہ گئے PSL شروع ہونے میں، کیا تیاریاں ہیں ٹیموں کی، ٹیمز کی تیاریاں کن مراحل میں پہنچی ہیں اور ماحول کیا دیکھ رہے ہیں؟ زبردست تیاریاں ساری ٹیموں کی، اور جیسے کہ آپ نے دیکھا سارے ٹیزرز موجود ہیں، ہر ٹیم نے اپنے پرومو بنائے ہیں. PSL 11 کا اوور آل ایک پرومو ہے. تو ہمارا برانڈ ہے، ہمیں انٹرٹینمنٹ دے دیتا ہے، کرکٹ کی انٹرٹینمنٹ دیتا ہے، یہی ایک بڑا ہمارا کھیل ہے. تو سب کی تیاریاں زبردست ہیں، اور سب سے بڑھ کر فورن پلیئرز اپنے وعدوں کے مطابق، باوجود اس کے کہ ایئر اسپیس بڑی ریسٹرکٹیڈ ہے، بڑی ٹریولنگ ریسٹرکٹیڈ ہے، لیکن اس کے باوجود پورے وعدے کے اوپر سارے لوگ پہنچ گئے. اور آسٹریلینز کی آمد بہت زبردست ہے، اس لیے کہ آسٹریلیا یوزلی وہ ٹیم ہے یا وہ کھلاڑی ہیں جن کو بڑے تحفظات ہوتے ہیں اس خطے میں آنے کے اوپر، وہ سارے کے سارے آ گئے. تو اسٹیج تیار ہے، بالکل 26 تاریخ سے میچ شروع ہوں گے. تھوڑی سی مایوسی فینس کے لیے یہ ہے کہ ابھی وہ نہیں آ سکتے گراؤنڈ میں، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جنگ ختم ہوگی، یہ آئل کا کرائسس ختم ہوگا، اور وقت کے جو ضرورت تھی اس کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا کہ گراؤنڈ میں نہیں آئیں گے ابھی تماشائی، لیکن انشاءاللہ یہ تھوڑے دن کی بات ہے، گراؤنڈ میں آئیں گے تماشائی بھی. اور اپریل کا پہلا ویک جو ہوگا اس میں انشاءاللہ امید ہے کہ کراؤڈ آنا شروع ہو جائے گا گراؤنڈ میں، اور PSL کے جلوے مزید تیز ہوں گے. بالکل. اور یہ ظاہر سی بات ہے، آپ نے کہا کہ وقت کی ضرورت ہے، بٹ محسن نقوی صاحب نے پریس کانفرنس میں بات کہی کہ جنگ ختم ہونے کو کل ہو جائے تو اس کے بعد پھر کوئی فیصلہ جو ہے وہ دیکھ لیا جائے گا. جنگ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے کیونکہ مشرق وسطیٰ میں ایک کشیدگی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اثرات پاکستان میں بھی آ رہے ہیں. بٹ شاہد بھائی، تگڑے پلیئرز ہیں، تگڑی ٹیمز ہیں، اس دفعہ 8 ٹیمز ہیں. کس ٹیم کی تیاری، پریکٹس، اسٹریٹجی، یا اگر ہم کہہ لیں کہ پلیئرز کے حساب سے کون سی ٹیم آپ کو اگر آپ میں کہوں کہ رینک کرنی ہے آپ نے، تو کیسے رینک کریں گے 1 to 8؟ سائنگ، یہ تو بہت ہی مشکل سوال ہے. سب ٹیمیں اپنی طرح سے تیاری کر کے آتی ہیں، سب نے آکشن میں اور ڈائریکٹ سائننگ میں بڑے اچھے پلیئر سلیکٹ کیے ہیں. دیکھو T20 وہ فارمیٹ ہے جس میں آپ اس دن اگر اچھا کھیلتے ہیں تو آپ جیتتے ہیں. ساری ٹیموں کی زبردست تیاریاں ہیں. کراچی کنگز بڑی مضبوط نظر آ رہی ہے، لاہور قلندر بڑی مضبوط نظر آ رہی ہے، ملتان سلطان دوبارہ واپس آئی ہے. یہ ساری ٹیمیں، پنڈیز نے بڑی اچھی طرح سے تیاری کی ہے، بڑے اچھے ایکسپرٹ ہائر کیے ہیں. تو سب ٹیمیں اپنے طور پر تیاریاں کرتی ہیں. پہلے راؤنڈ کے جب میچ ہوں گے، جب ایک میچ ہو جائے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سی ٹیم تگڑی نظر آ رہی ہے. T20 میں ذرا مشکل ہوتا ہے، آپ دنیا بھر کے کھلاڑی بھر لیں لیکن آپ اس دن اچھا نہ کھیلیں تو پھر آپ کی تیاریاں اور ساری آپ کی جو اسٹیچر ہے، ساری ریپوٹیشن ہے، وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہے. اچھا شاہد بھائی، کراچی اور لاہور میں اس دفعہ 22 میچز کھیلے جائیں گے، تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہمیشہ سے شائقین بہت پرجوش ہوتے ہیں کہ ہم اسٹیڈیم جائیں گے اور اپنی ٹیمز کو سپورٹ کریں گے، لیکن شائقین اس مرتبہ اسٹیڈیم نہیں آ سکیں گے. تو جوش و خروش پہلے جیسا رہے گا یا پھر کچھ فرق آئے گا؟ کیا دیکھتے ہیں آپ ہمیشہ؟ ظاہر ہے تھوڑی سی کمی ہوگی. گراؤنڈ جب کھچا کھچ بھرا ہوتا ہے تماشائیوں سے تو جوش و خروش بہت زیادہ ہوتا ہے. پلیئروں کو بھی ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ ہم نے کراؤڈ کے سامنے چھکے لگانے ہیں، چوکے لگانے ہیں، وکٹیں اڑانی ہیں، کیچ اچھا پکڑنا ہے. کراؤڈ نہیں ہوگا، تھوڑی سی جوش میں کمی آئے گی، لیکن امید یہی ہے کہ اللہ کرے جلدی سے حالات صحیح ہوں، یہ سارے کرائسس ختم ہو اور گراؤنڈ میں تماشائیں آئیں. ابتدائی چند دنوں کی بات ہے،
مجھے پوری امید ہے, میری دعا بھی ہے کہ اللہ کرے یہ جلد کرائسس ختم ہو, اس لیے کہ جو کرکٹ میچوں کا جوش و خروش ہے وہ گراؤنڈ میں ہی آتا ہے اور وہ تماشائیوں کی وجہ سے. اور شہر پہ کراچی اور لاہور میں 22 میچز کھیلے جائیں گے. شائقین جو ہیں وہ اس دفعہ آپ جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ اسٹیڈیم میں نہیں آئیں گے. آلسو ملتان سلطانز کا دیکھ رہے ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ کم بیک ہو جائے گا اس دفعہ؟ بالکل ہونا چاہیے, انہوں نے بھی بڑی تگڑی ٹیمیں سلیکٹ کی ہیں, لیکن بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک ہی طرح کے تھوڑے پلیئرز زیادہ آ جاتے ہیں, تو ان کے پاس لیفٹ آرم اسپنرز کی ایک بھرمار ہے. اللہ کرے ان کے لیے لیفٹ آرم اسپنرز کافی کام کرے, 4 کے قریب ان کے پاس لیفٹ آرم اسپنرز ہیں, تو دیکھیں اللہ کرے کہ ان کے لیے بھی کام آئے. اور مجھے تو یہ امید ہے اور دعا بھی ہے میری کہ پنڈی میں بھی میچز ہوں, 2-3 میچز پشاور میں بھی ہوں. فیصلہ آباد پہلی دفعہ ایڈ کیا گیا تھا, لیکن اب یہ سارے آئل کرائسس کی وجہ سے, وار کی وجہ سے ان اسٹیڈیمز کو ابھی نہیں مل رہی میزبانی, اور سارے میچز لاہور اور کراچی میں ہو رہے ہیں. امید یہی ہے کہ یہ ساری جو اور شاید بھائی ہمیشہ سے ہی پی ایس ایل کی جو ایک افتتاحی تقریب ہوتی ہے وہ بھی بڑی شاندار ہوتی ہے, سب خوب انجوائے کرتے ہیں, لیکن اس دفعہ افتتاحی تقریب بھی منسوخ کر دی گئی ہے. اور کیا سمجھتے ہیں میچز بغیر شائقین کے کرانے کا یہ جو فیصلہ ہوا ہے, اس کے مالی اثرات کیا پڑیں گے اور شائقین پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ بہت زیادہ اثرات پڑیں گے. آپ کو یاد ہوگا 2016 میں جب پی ایس ایل شروع ہوئی تھی تو یہ یو اے ای میں ہوتی تھی, اور ہمارے تماشائی صرف ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے دیکھتے تھے. ہماری جنریشن نے تقریباً 3 سال یہ میچز یو اے ای میں ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے دیکھے. پھر گریجولی پاکستان میں یہ پی ایس ایل آنا شروع ہوئی, اور 2020 سے لے کر 2025 تک یہ زبردست میچز ہوئے. لوگ جوق در جوق جاتے ہیں, کراؤڈ کا ایک بڑا جوش و خروش ہوتا ہے. اس دفعہ بھی جب اعلان ہوا تھا ٹکٹ بکنے کا تو ٹکٹ بہت تیزی سے بکنا شروع ہوئے تھے. اب وہ ظاہر ہے واپس کرنے پڑیں گے وہ ٹکٹ. جوش و خروش تو کم ہوگا یقیناً شروع میں, لیکن اگر میچز شروع کے اچھے ہو گئے تو لوگ ٹی وی پہ بھی انجوائے کریں گے. اور جیسے نقوی صاحب نے کہا کہ ویورز, ایک بہت بڑی ویورز کی تعداد ہوگی جو ٹیلی ویژن پر میچ دیکھے گی, اور سب کی یہی دعا ہے, سب کی یہی امید ہے, سب یہی چاہ رہے ہیں کہ جلد از جلد یہ کرائسس ختم ہو تاکہ لوگ گراؤنڈ میں جائیں, ان کو ایک انٹرٹینمنٹ ملے. تھینک یو ویری مچ شاہد ہاشمی صاحب, اور سب کی یہی دعا ہے کہ جلد از جلد یہ جنگ ختم ہو, بات مذاکرات پہ آئے, سیز فائر ہو, اور معاملات زندگی جو ہیں وہ نارمل ہو. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. امید کرتے ہیں آپ کو دن کا آغاز بہت خوشگوار ہوا ہوگا. دس از دا سیکنڈ آور آف باخبر سویرا. اور اریبا آپ کو پتا ہے کہ بہت سی یورپین ممالک میں کیونکہ وہاں پر موسم بڑا انپریڈکٹیبل ہوتا ہے, تو وہاں پر ہر شخص کے فون میں ایک بلٹ ان موبائل ایپ ہوتا ہے جو کہ ریئل ٹائم مانیٹرنگ کر رہا ہوتا ہے, موسم کی اور فورکاسٹنگ اپڈیٹس دے رہا ہوتا ہے. آفٹر دس ریسنٹ یہ جو تھنڈر اسٹارم ایپیسوڈ ہوا کراچی میں, جس میں ایک دم سے دیکھتے دیکھتے ہوائیں اور طوفان, کیا طوفان تھا, وہ اندھیری تھی, وہ کیا تھا, تو اس کے بعد سے مجھے لگتا ہے کہ نیڈ آف دا آر ہے کہ ہمارے پاس بھی ہمارے فونز کے اندر بھی کوئی ایسا لائیو مانیٹرنگ ایپ ہونا چاہیے. کیونکہ جس طرح سے کراچی کا بھی موسم ایک دم تبدیل ہونے لگا ہے, اس میں اس چیز کی اب بہت اہمیت بھی ہے اور ضرورت بھی ہے کہ اب ہمیں بھی گھر سے نکلنے سے پہلے موسم کی صورتحال دیکھنی پڑے گی. کہ جی ہم یہی سوچتے ہیں کہ دیکھیں اب آپ دیکھیں فار انسٹنس خاص طور پر جب عید کے دن ہے, اب عید کی شاپنگ کے لیے سب نکلے ہوئے تھے. بالکل, مجھے آئی ایم شیور کہ آپ بھی نکلی ہوں گی, میں بھی نکلا ہوا تھا, سب نکلے ہوئے تھے, اور اس ٹائم پہ ایسا موسم ہونا یہ بہت خطرناک تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ 8 افراد جہاں بحق بھی ہوئے, دیواریں گری, چھتیں گری. میں آفس آ رہی تھی اور آفس آتے ہوئے لوگ جو کہ شاپنگ کے لیے نکلے ہوئے تھے وہ روڈز پر کھڑے تھے, نہ ان کو کیبز مل رہی تھیں, جن کی گاڑیاں تھیں بہت سو کی گاڑیوں کو بہت نقصان ہوا, رکشے اڑ گئے, بل بورڈز گر گئے, کافی نقصان ہوا. ایسے میں اگر ہمارے پاس کوئی ایپ ہوتا جس میں پتا ہوتا کہ آج شام کو یہ موسم ہونا ہے, نہیں بلٹ ان فون کے اندر کوئی ایپ ہو جو آپ کو لائیو مانیٹرنگ اپڈیٹس دے رہا ہو, تو کس صورتحال کنٹرول کی جا سکتی تھی. بالکل کی جا سکتی تھی. اور کراچی اور ملک کے مختلف علاقوں میں, صرف کراچی نہیں ملک کے مختلف علاقوں میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی ابھی بھی پیشگوئی کی گئی ہے. سائم اور محکمہ موسمیات کے مطابق آج شام سے بھی ملک میں مغربی ہواؤں کا سلسلہ داخل ہو رہا ہے. تو جی اب آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ مغربی ہواؤں کا سلسلہ داخل ہو رہا ہے, تو احتیاط سے نکلیے کیونکہ عید کا موقع ہے. آج عید ختم ہو گئی ہے لیکن عید ختم نہیں ہوتی ہے, بڑی عید تک عید جاری رہتی ہے, دعوتوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے, اور عید کی چھٹیاں بھی ہیں بچوں کی بھی 31 تک. کچھ بچوں کی آن لائن کلاسز ہیں لیکن کچھ کی 31 تک چھٹیاں بھی ہیں, تو جی دعوتوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. ہم آفس آ گئے ہیں لیکن آفس میں بھی یہی چیزیں ہیں کہ عید چل رہی ہوتی ہے اور عیدی کے سلسلے بھی جاری رہتے ہیں. بالکل, جو کہ مجھے کسی نے نہیں دیا ابھی تک, بات بس لینی ہے.
لیکن پوسٹ رمضان ایک ڈپریشن بھی ہوتا ہے, پوسٹ رمضان ایک روٹین بھی آپ کی بڑی نا ایک آپ تھوڑی سی لیفٹ رائٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ رمضان میں آپ کو عادت ہوتی ہے سحری کی, افطار کی. اچھا پھر لوگوں کے گھروں کی جو روٹین ہے نا وہ پورا دن بچوں کے ساتھ وہ ایک بنی ہوتی ہے. پھر عید کے بعد کے جو دن ہوتے ہیں نا اس میں ایک تو بچہ پارٹی نے ادھم مچایا ہوتا ہے, چھٹیاں ہیں 31 تاریخ تک, اماں ابا بڑے پریشان ہیں کہ ابھی کریں کیا, یہ سحری میں اٹھ جاتے ہیں, پھر افطاری میں کبھی کھانا مانگتے ہیں. مطلب کرنا کیا ہے, لوگ آرڈر, بچے ہماری کولیگز ہی ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ آرڈر کرتے ہیں رات کو 2-3 بجے, بچوں کو بھوک لگ رہی ہے, نیند جو ہے نیند کی روٹین آؤٹ ہو گئی ہے, ہماری نیند کی روٹین آؤٹ ہو گئی ہے. اور موسم کی ہم آپ کو اپڈیٹ بھی دے رہے تھے کہ جی محکمہ موسمیات کے مطابق آج شام سے ملک میں مغربی ہواؤں کا سلسلہ بھی داخل ہو رہا ہے, اور جس کے اثرات جو ہیں وہ کل تک یعنی 25 مارچ سے 30 مارچ تک محسوس کیے جائیں گے. تو جی احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ بھی آپ کو خود ہی لینی ہے. اور ایک بات میں بتا دوں کہ چترال, دیر, سوات, کالام, مانسہرہ, بٹگرام اور ایبٹ آباد میں بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. محکمہ موسمیات نے شہریوں کو خبردار یہ کیا ہے کہ تیز ہوائیں اور یالہ باری اور گرج چمک کے دوران احتیاطی تدابیر اپنائیں. تو مطلب گرج چمک اور تیز ہوائیں اور یالہ باری بھی ہو سکتی ہے, امکانات بھرپور طریقے سے موجود ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہے عرفان وگ, ڈائریکٹر محکمہ موسمیات ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. بہت شکریہ عرفان وگ صاحب, آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے. مغربی ہواؤں کا سلسلہ کب تک ملک پر اثر انداز رہے گا, یہ اسپیل جو ہے مغربی ہواؤں کا یہ کب سے داخل ہوگا ملک میں, اور اس کے اثرات کیا ہوں گے, ذرا انیشیلی بتا دیں. دیکھیں یہ جو مغربی ہواؤں کا سلسلہ ہے آج جو ہے یہ بلوچستان, ساؤتھ بلوچستان میں داخل ہوگا, جس میں کیج, پنجگور, گوادر کے علاقے ہوں گے. اور یہ پھر آج شام رات کو جو ہے نا وہ بلائی کی جو ہوگا نا بلوچستان, وہاں پر یہ انٹر ہو جائے گا. اور آنے والے دنوں میں 25 سے 30 کے درمیان میں یہ گیپس کے ساتھ جو ہے ہمارے بلائی علاقوں میں بھی موجود ہوگا, سندھ کے علاقوں میں بھی یہ بارش کرے گا, پنجاب میں بھی بارش ہوگی, اور خیبر پختونخوا میں بھی بارش ہوگی. اس دوران جو خیبر پختونخوا کے علاقے ہوں گے اور بلوچستان کے علاقے ہوں گے, ان میں بعض علاقوں میں موسلادھار بارش ہے. اور یہ خاص طور پہ جو دیر, کوہستان, چترال اور بٹگرام کے علاقے ہیں ہمارے, جہاں پر جو ہے موسلادھار بارش ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اچھا عرفان صاحب, اب جو ہے وہ بارش کے ساتھ یالہ باری کے بھی امکانات ہیں, تو بارش کے ساتھ یہ جو یالہ باری یا پھر تیز ہواؤں کا اس بار کتنا خطرہ ہے جو ابھی پیش گوئی کی گئی ہے؟ دیکھیں یہ جو مغربی ہواؤں کا سلسلہ جیسے ادھر سے آتا ہے تو یہ کولڈ ونڈ جو ہوتی ہے ہماری یہ وارم ایئر کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے. جب کولڈ ایئر زیادہ اسٹرانگ ہو اور وارم ایئر بھی زیادہ ٹیمپریچر بڑے ہوں تو وہ جب انٹریکٹ کرتے ہیں تو اس میں یالہ باری جو ہے نا وہ ہوتی ہے. تو سیم از دا کیس اس جو اسپیل میں ہوگا کہ جو یہ جو مغربی ہواؤں کا سلسلہ ہے اس کی ڈیپتھ زیادہ ہے, لہٰذا مختلف علاقوں میں ہیل اسٹارم جو ہے نا وہ پاسبلٹی ہے. اچھا, اور کراچی کی اب ذرا صورتحال پہ آ جاتے ہیں. کراچی میں اور حیدرآباد میں آنے والی بارش کی شدت اور اس کا دورانیہ کیا ہو سکتا ہے, کیونکہ کراچی میں جو ریسنٹلی ہم نے دیکھا تھا جو اسپیل آیا تھا بہت خطرناک تھا, کیا اسی طرح کا توقع کریں ہم؟ دیکھیں یہ جو میں نے جیسے آپ کو کہا نا کہ آلریڈی جو ہے ہماری جو مغربی ہواؤں کا سلسلہ ہے یہ ان علاقوں سے آ رہا ہے جن علاقوں میں وار بھی چل رہی ہے. اب ہیٹنگ جو ہوتی ہے, جو وارم اینڈ کولڈ جب مکس ہوتی ہے تو یہ ٹربولنس جو ہے نا وہ زیادہ پیدا ہوتی ہے آپ کو. تو اس لیے اس چیز کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ جو آپ کا جو ویدر ہوگا وہ تھوڑے ٹائم کے لیے ہوگا وہ اور سویئر ہو سکتا ہے. یہ کراچی میں جو ہے نا 25 اور 25 کی شام رات اور 26 کا جو ہے نا ہو سکتا ہے, اس میں تھوڑا سا ویدر ہے. اس کے بعد جو آئے گا وہ 28 اور 29 کو ہے, اس میں جو ہے نا وہ ویدر ہو سکتا ہے کراچی میں. اب ایسا ہے کہ ہماری ایک موبائل ایپ ہے, اس موبائل ایپ میں ہم جو شارٹ فور کاسٹ دیتے ہیں جس کو نو کاسٹ کہتے ہیں, اس میں نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے. وہ نوٹیفیکیشن میں ہم نے لکھا ہوتا ہے کہ اس میں یالہ باری کیا موبائل ایپ ہے, برکسم ذرا بتائیے گا پلیز, اس کا نام بتائیں, کہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے وہ بھی بتا دیں. جی PMD ویدر ایپ, اور یہ پلے اسٹور پہ اویلیبل ہے, وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اچھا عرفان صاحب, ابھی آپ نے کہا نا کہ بارش میں کچھ علاقے کافی زیادہ متاثر ہوں گے, تو وہ کون کون سے علاقے ہیں جن کو خطرے کا مطلب امکان ہے کہ وہاں پر زیادہ بارش ہو سکتی ہے؟ دیکھیے جیسے میں نے کہا نا کیج, پنجگور اور گوادر کے علاقے جہاں پر ایک شاورز ہوں گے, موسلادھار بارش بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جو بلوچستان کے بارکھان, جوب اور اس کے گرد و نواح کے علاقے ہیں یہاں پر موسلادھار بارش ہو سکتی ہے.
اور اس کے علاوہ جو آپ کا دیر، سوات، کوہستان، بٹگرام، بنیر، یہ علاقے جتنی بھی پٹی ہوگی اس کے گردنواں کے علاقے، یہاں پر بھی مسلسل بارش ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. جبکہ آپ کے جو سندھ اور پنجاب کے علاقے ہوں گے یہاں پر ٹیمپریچر کنٹراسٹ کی وجہ سے یہاں پر مختلف علاقوں میں زیادہ بارش اور آندھی بھی چل سکتی ہے. اس لیے خاص طور پہ جو گندم کی کاشت کے علاقے ہیں جہاں پر کٹائی کا ایک سلسلہ شروع ہونے والا ہے یا ہو رہا ہے، تو کسان حضرات جو ہے ہماری ویب سائٹ کو بھی مد نظر رکھیں اور ہماری موبائل ایپ بھی جو ہے نا وہ. اچھا عرفان بھائی صاحب، ایک دفعہ ویب سائٹ اور موبائل ایپ کا نام دوبارہ سے اگر آپ پلیز بتا دیں کائنڈلی ہمارے ویورز کے لیے، آلسو اب عوام کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اپنانے کی حکمت عملی ہے، کیا احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے عوام کو؟ دیکھیے ہماری جو ویب سائٹ ہے وہ pmd.gov.pk ہے، اور ہمارا جو موبائل ایپ ہے PMD ویدر ایپ. تو یہ 24/7 جو ہے نا ہمارا یہ آفس کام کر رہا ہوتا ہے اور اس پہ اپڈیٹس جو ہے نا وہ اویلیبل ہوتی ہے. اچھا عرفان صاحب، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ لاسٹ ایئر بھی پاکستان میں سیلاب آیا اور اب بارش بھی جو ہے وہ کبھی بھی ہو جاتی ہے، تو کیا یہ جو بارش کا ایک سسٹم ہے یہ موسمیاتی تبدیلی کے ہی اثرات کا اشارہ ہے؟ دیکھیے ایکچولی جو ہمارا ایٹماسفیئر ہے وہ اب وارمر ہو چکا ہے. پہلے اتنا وارمر نہیں تھا، آج سے پہلے اتنا وارمر نہیں ہوتا. جیسے آپ نے اکثر رپورٹس بھی دیکھی ہوں گی کہ WMO نے کہا ہے کہ گلوب کا ٹیمپریچر جو ہے نا وہ بہت رائز کر گیا ہے پوری دنیا میں. تو اسی طرح جو بیسیکلی یہ ہوتا کیا ہے کہ یہ آپ کا ایٹماسفیئر جو ہے نا وہ وارم ہو چکا ہے. اس ایٹماسفیئر کے وارم ہونے کی وجہ سے جو مغربی ہواؤں کے سلسلے آتے ہیں مغرب سے، وہ شدت کے ساتھ آتے ہیں. تو اس میں جو ہے نا اس طرح کی شدت موجود ہوتی ہے. اسی طرح جب مونسون کا پیریڈ آتا ہے تو مونسون میں بھی ہمارے پاس وہ شدت والی چیزیں جو ہے نا وہ تھوڑے ٹائم میں زیادہ جو ہے نا وہ آپ کو بارش، اور تھوڑے ٹائم میں آپ کو سویئر جو ہے تھنڈر اسٹارم اور ہیل اسٹارم وغیرہ ملتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو آندھی، ابھی آپ کا جیسے ہی ٹرانزیشن پیریڈ شروع ہوگا اپریل اور مئی، اس میں آپ کو سویئر جو ہے نا وہ ڈسٹ اسٹارم بھی آ سکتا ہے. اور یہ جو PMD ویدر ایپ آپ نے بتایا یہ غالباً پلے اسٹور پر ہوگا، یہ آئی فون iOS ایپ اسٹور پر تو نہیں آ رہا؟ نہیں، ابھی فی الوقت پلے اسٹور پہ اویلیبل ہے، ہم اس پہ بھی کام. رائٹ. بہت شکریہ عرفان بیگ صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور یہ جو ایپ ہے یہ گزارش ہے محکمہ موسمیات سے کہ اس کو یہ iOS پہ بھی دے دیں. آئی فون والوں کی تو کوئی غلطی نہیں ہے نا، تو تاکہ ہم بھی جو ہے وہ لائیو اپڈیٹ سے فائدہ اٹھا سکیں، احتیاط برت سکیں. بالکل. اچھا جی، موسم کی بات ہم نے کر لی، اب سیاسی موسم پہ بھی نظر ڈال لیتے ہیں، کچھ بات کر لیتے ہیں سیاسی صورتحال کی بھی. تو ملک میں عید کے موقع پر بھی جو سیاسی موسم ہے وہ گرم رہا اور حکومت اور PTI کے درمیان سیاسی نوک جھوک بھی جاری رہی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ امریکی صدر کو سیلیوٹ کرنے والے وزیر اعظم کو ہم نہیں مانتے. لوگوں کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا اور یہ جمہوریت حقیقی نہیں ہے. اچھا، پشین میں پشتونخوا میپ کے جلسے سے خطاب میں کہا کہ پنجاب، سندھ، بلوچستان میں جعلی حکومتیں قائم ہیں. KP میں صرف عوام کی طاقت سے آئی حکومت ہے. اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی نے یہ کہا کہ جمہوری جماعتیں حالات میں بہتری کے لیے کردار ادا کریں، چاہتے ہیں پاکستان بہترین ملک بنے، پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو. تو یہ جناب بیانات ہے، اور بیانات کی جو سلسلہ ہے یہ بیچ میں سے ہمیں لگا تھا کہ مائلڈ ہو گیا ہے KP سے. اس طرح کے خاص طور پر سہیل آفریدی جو کہ نئے وزیر اعلیٰ ہیں KP کے، ان کی طرف سے یہ سلسلہ ختم ہو گیا یا فیڈ ہو گیا تھوڑا سا، لیکن نہیں، اب اس جو لفظی گولہ باری ہے اس کے سلسلے میں پھر سے دوبارہ سے سر اٹھایا ہے. اور یہ سہیل آفریدی صاحب کا یہ کہنا تھا، امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس وقت جو خطے میں صورتحال چل رہی ہے، جو ملک میں جو پورے دنیا میں صورتحال چل رہی ہے، ایک جنگ ہے، ایک کشیدگی ہے، اس میں پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت ضروری ہے. سیاسی استحکام کی اس وقت اشد ضرورت ہے، اور سیاسی استحکام تب ہی آئے گا جبکہ ساری سیاسی جماعتیں ایک پیج پر بیٹھیں گی اور عوام کا جو ہے اسی سینیریو میں عوام کسی فائدے میں آ سکتی. دیکھیں سیاسی سٹیبلٹی جو ہے وہ اکنامک سٹیبلٹی کے ساتھ بھی آپ دیکھیں کہ پروپورشنل ہے، ساتھ ہی ساتھ اگر اکانومی کے ساتھ بھی سٹیبلٹی پروپورشنل ہے تو اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کے فلاح و بہبود کے لیے بھی آپ پروپورشنل ہے. تو پولیٹیکل سٹیبلٹی بڑی امپورٹنٹ ہے، اور جب تک اس طرح کے بیانات آتے رہیں گے تو پتہ نہیں پھر تو اس کے بعد سیاسی استحکام کیسے آئے گا، کہ اگر اس طرح کے سخت بیانات آتے رہیں گے تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے.
تو ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اس حوالے سے موجود ہیں وزیر مملکت حذیفہ رحمان. بہت شکریہ حذیفہ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اٹس آلویز این کائنڈ پلیجر ٹو ہیو یو آن دا شو. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ امریکی صدر کو سلوٹ کرنے والے وزیر اعظم کو نہیں مانتے. جو موجودہ حالات میں انہوں نے یہ بیان دیا ہے, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ آخری بات ریپیٹ کیجیے گا, کنہوں نے کہا ہے جی؟ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی یہ کہتے ہیں کہ امریکی صدر کو سلوٹ کرنے والے وزیر اعظم کو نہیں مانتے. جی دیکھیں, بہت شکریہ. تحریک انصاف کا ہمیشہ سے خاصہ رہا ہے کہ پورا ملک جس سائڈ پر چل رہا ہوتا ہے, لیکن وہ جو ہے وہ اپنی 2 انچ کی ایک علیحدہ مسجد بنا لیتے ہیں, جہاں آج پوری دنیا پاکستان کے کردار کو اپریشیٹ کر رہی ہے اور پوری دنیا کی نظریں جو ہے اسلام آباد پہ مرکوز ہو گئی ہیں, اور دوبارہ سے پاکستان جو ہے ایک نئی جو ہے وہ سفارتی جو ہے وہ پیک پر پہنچ چکا ہے. ایسے میں ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کا اس قسم کا بیان آنا میرے خیال سے مضحکہ خیز ہے, جہاں پر آج گلف ممالک یہ تمنا کر رہے ہیں, باقی ممالک یہ تمنا کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے بہترین تعلقات ہوں, اور پاکستان جس طریقے سے خطے میں امن کے حوالے سے کردار ادا کر رہے ہیں, ایسے میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ظاہر اس جنگ میں ایک اہم کردار ہیں اور ایک اہم سٹیک ہولڈر بھی ہیں, ان کا اس انداز میں ذکر کرنا اور دوبارہ سے اپنے وزیر اعظم کو متنازع بنانے کی کوشش کرنا, میرے خیال سے تحریک انصاف کو اور سہیل آفریدی جیسے لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ موقع جو ہے قومی یکجہتی کا ہے. ایسے موقع پر ہمیں پاکستانی بن کر سوچنا چاہیے, اور ہمارے فیلڈ مارشل یا ہمارے وزیر اعظم کو اگر عزت مل رہی ہے تو اس میں لفظ پاکستان شامل ہو رہا ہے, لفظ اسلام آباد آ رہا ہے. تو ایسے موقع پہ اس طرح کی بات کرنے کی میں کم از کم کسی بھی ذی شعور پاکستانی سے توقع نہیں رکھ سکتا. جی اچھا حذیفہ صاحب, ابھی ہم نے دیکھا کہ یہ جو ایک سیاسی نوک جھوک تھی اس میں ذرا کمی آئی تھی, لیکن اب دوبارہ سے یہ سہیل آفریدی صاحب کا بیان سامنے آیا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی جو رہائی کے لیے تحریک انصاف نے عید کے بعد رہائی امن موومنٹ کا اعلان کیا ہوا ہے, اس بارے میں حکومت کی کیا حکمت عملی ہوگی کہ اگر وہ اس کو چلانا شروع کریں تو؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں جی, بالکل ہم نے پہلے بھی کہا کہ ہر سیاسی جماعت کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی پرامن سیاسی جدوجہد کر سکتے ہیں, لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اب تو خیر ان کی جو ہے سیکنڈ ٹی آر بھی اور ورکرز بھی, لیکن پہلے بانی تحریک انصاف نے خود اس چیز کی بنیاد رکھی تھی کہ ہر معاملے میں سیاست کے اندر انہوں نے مسلح جدوجہد شروع کی, چاہے وہ 2014 میں ایک طویل دھرنا ہو جس میں پی ٹی وی پہ حملہ, سپریم کورٹ پر شلواریں لٹکانا, پرائم منسٹر آفس پہ حملے کی کوشش کرنا, ریڈیو کو جلانا, پھر اس کے بعد چاہے 9 مئی ہو, چاہے اب یہ جو ہے سیاسی جدوجہد کے لیے ایک فورس بنانے کا قیام. تو کبھی بھی سیاست جو ہے وہ بائی فورس نہیں ہوتی, سیاست ہمیشہ دلوں کے ذریعے ہوتی ہے, اور آپ کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, جو اسٹریٹ پاور ہوتی ہے, وہ آپ کی ذرا ایک وین اور آپ کے نیریٹو پہ آپ کے ساتھ چلتی ہے. ہم نے پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا, اب دوبارہ کر رہے ہیں کہ اگر فورس کے ذریعے آپ جو ہے, مجھے میری آواز اچانک آنا شروع ہوگی, اگر اپنے پروڈیوسر سے کہیں کہ اس کو ذرا جی وہ کر لیں. جی ٹھیک ہے جی. تو عرض یہ کہ اگر آپ فورس کے ذریعے جو ہے آپ مرکز پر چڑھائی کرنے کی کوشش کریں گے, کسی بھی سزا یافتہ قیدی کو رہا کروانے کی کوشش کریں گے, سزا یافتہ قیدی بھی وہ ہو جس کو عدالتوں نے تقریباً اب 41 سال سزا وہ کاٹ رہے ہیں, تو ایسے میں جو ہے اگر آپ فورس بنائیں گے تو ظاہر پھر ریاست حرکت میں آئے گی. بتائیے گا حذیفہ, پھر جب آپ پر جاننا میں آپ سے یہ چاہتا ہوں, بڑی امپورٹنٹ چیز یہاں پر سب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب کی اسٹریٹ موومنٹ ہم نے دیکھی, اس کے بعد پھر ایک رہائی فورس بنی, اچھا اس کے بعد پھر کچھ دھرنے ہوئے, جی ٹی روڈز بند ہوئیں, موٹر وے بند ہوئی کچھ, اچھا اس کے بعد اب یہ ایک رہائی امن موومنٹ ہے. ایسے میں وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے ایک سخت بیان بھی دیا وزیر اعظم کے حوالے سے. کنسیڈرنگ آل آف دس, اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جمہوری جماعتیں حالات میں بہتری کے لیے کردار ادا کریں, چاہتے ہیں پاکستان بہترین ملک بنے, پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہے. ان کی طرف سے, اپوزیشن لیڈر کی طرف سے ایک مائلڈ ایک میڈیٹر کا یا ایک کہہ لیں کہ ایک سافٹ بیان سامنے آیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات کا آپشن ابھی بھی اویلیبل ہے؟ جی بالکل جی, مذاکرات کا آپشن ہر وقت اویلیبل رہتا ہے, اور وزیر اعظم صاحب کا واضح اس پہ موقف ہے, میاں نواز شریف صاحب کا واضح موقف ہے کہ ہم نے ہر حال میں تحریک انصاف کے جو پارلیمنٹیرین اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کے پی کے میں ان کی حکومت ہے, جب بھی وہ سیاسی طور پر مذاکرات کرنا چاہیں ہم بالکل انہیں دونوں بازو کھول کر ان کا سواگت کریں گے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مذاکرات میں کوئی شرط ایڈ کر دیں, یا وہ یہ کہیں کہ مذاکرات کے نام پر ایک سزا یافتہ قیدی کو رہا کروایا جائے, یا تو واضح کہیں کہ ہمیں این آر او چاہیے,
پھر حکومت یہ معاملہ پارلیمنٹ میں لے کر آئے گی, دیکھیں گے کہ لا آف لینڈ اس کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا, کہ سزا یافتہ قیدی کو بھلا وزیر اعظم یا کوئی بھی حکومت جو ہے وہ کیسے رہا کروا سکتی ہے, یا پھر اگر انہوں نے سیاسی معاملات اور مذاکرات کرنے ہیں, پارلیمنٹ کو کیسے چلانا ہے کے پی کے حکومت کے حوالے سے, اس میں ہم ہمہ وقت تیار ہیں اور کبھی بھی ہم نے مذاکرات کے راستے بند نہیں کیے, بلکہ ہم یوں کہیں کہ ہماری خواہش ہے کہ مذاکرات ہوں. تو حذیفہ آپ کی بھی خواہش ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے, تو اگر صورتحال اس طرف جاتی ہے کہ مذاکرات ہوں تو پھر آپ لوگ پی ٹی آئی میں وہ کون سے لوگ ہیں جنہیں کنسیڈر کریں گے مذاکرات کے لیے؟ دیکھیں, یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم فلاں بندے کو کنسیڈر کریں گے. بات سادی سی ہے کہ تالی ہمیشہ دو ہاتھ سے بجتی ہے. ہم انہی لوگوں کو کنسیڈر کریں گے جن لوگوں کو آپ لوگ بھی مانتے ہیں, جس طریقے سے ان کے پارٹی چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر, یا اس کے علاوہ بھی سینئر پارلیمنٹیرین ہیں. لیکن اگر وہ یہ کہیں کہ ہم نے محمود اچکزئی کو جو ہے یا راجہ ناصر عباس کو اختیار دے دی ہے اور تحریک انصاف کا اس میں کوئی ایک بندہ بھی شامل نہیں ہوگا, تو اس کا مطلب تو یہی لیا جائے گا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی بات علامہ راجہ ناصر عباس یا محمود اچکزئی آپ کے بہاف پر کریں تو جب آپ کا دل چاہے آپ اسے پیچھے ہٹ جائیں. یعنی آپ اگر میز پر بیٹھنا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنی کوئی غلطی ایڈمٹ نہیں کرنی, آپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ حکومت اپنی غلطیاں ایڈمٹ کرے, اور اگر میرا دل چاہے گا تو میں محمود اچکزئی کی بھی بات کو اون کر لوں گا ورنہ ڈس اون کر دوں گا. طریقہ کار تو یہ ہوتا ہے کہ اچکزئی صاحب کی سر آنکھوں پر اپوزیشن لیڈر ہم نے انہیں بنایا, آپ لوگوں کی ریکمنڈیشن پہ بنایا, لیکن آپ اپنے 3-4 سینئر پارلیمنٹیرین اس کا حصہ بنائیں اور اس کے بعد ہم مذاکرات کو آگے چلانا چاہتے ہیں. اور ہماری خواہش ہے کہ مذاکرات آگے چلیں. بانی پی ٹی آئی نے خود سیلف انہوں نے کہا تھا کہ آپ مطلب ان کو منتخب کیا تھا اور ان کو یہ بھی کہا تھا کہ مذاکرات لیڈ کریں, مینڈیٹ تو ان کو بانی پی ٹی آئی نے دیا تھا. جی بالکل ایسے ہی ہے, لیکن بانی پی ٹی آئی نے انہیں مینڈیٹ تو دیا ہے, لیکن یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ جس جماعت سے ہم نے مذاکرات کرنے ہیں, یہ وہی مثال ہے مالکوں کے نوکر نوکروں کے چاکر, کہ ہم اچکزئی صاحب سے بات کریں گے, اچکزئی صاحب پھر تحریک انصاف والوں سے پوچھ کر آئیں گے, پھر بات کریں گے. اور بہت سارے اچکزئی صاحب کے بیانات ہیں جس کو تحریک انصاف نے ڈس اون کیا. اچکزئی صاحب نے کہا کہ آپ سوشل میڈیا پہ یہ کام نہ کریں جو آپ لوگ کرتے ہیں. اچکزئی صاحب نے ان کی اس طریقے کے نیریٹو کی مخالفت کی اور کہا کہ بانی ایون کہ انہوں نے بانی تحریک انصاف کے حوالے سے کہا کہ انہیں اس طرح کے اسٹیٹمنٹس نہیں دینے چاہیے, جو ایک متنازع ٹویٹ بھی آیا تھا. تو بات یہ ہے کہ تو اچکزئی صاحب کو بھی ڈس اون کر دیتے ہیں. ہم بھی اسی لیے چاہتے ہیں کہ اچکزئی صاحب کے ساتھ تحریک انصاف کے اپنے بھی 3-4 لوگ ہوں. یہ تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ علامہ راجہ ناصر عباس کے پاس اتھارٹی نہیں ہے یا محمود اچکزئی صاحب کے پاس اتھارٹی نہیں ہے یہ میڈیشن کی ہے مذاکرات کی, تو وہ دوسری بات وہ یہ کرتے ہیں کہ اسیر رہنماؤں کو رہا کر دیں, تو پھر پیرول پہ رہا کر دیں شاہ محمود قریشی صاحب کو, شیریں مزاری صاحبہ کو, پھر وہ لوگ آ کے میڈیشن کروا دیں گے. نہیں مجھے بتائیں ایسی کون سی بات ہے, کوئی کون سا جو ہے کوئی قومی خزانے کا راز ہے جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب یا یاسمین راشد ایسے لوگوں کے پاس ہوگا, جو کہ ذرا شاہ محمود قریشی تو خیر سزا یافتہ نہیں ہے, لیکن یاسمین راشد جو ہے سزا یافتہ ہے 9 مئی کے اندر, باقی مقدمات کے اندر. بات یہ ہے کہ آپ نے جس شخص کو اپنی پارٹی کا چیئرمین بنایا ہوا ہے بیرسٹر گوہر, جو آپ کی پارٹی کا جنرل سیکرٹری ہے, جو آپ کا پارلیمانی لیڈر ہے, آپ ان 3-4 لوگوں کو اس کے اندر شامل کریں, ایون کہ سہیل افریدی کو شامل کر دیں. لیکن مقصد کہنے کا ہے جب آپ کی نیت ٹھیک نہ ہو, آپ نے مذاکرات کامیاب نہ کرنے ہو یا آپ نے آگے نہ بڑھنا ہو, پھر آپ ایسی پیچیدہ باتیں کرتے ہیں. ورنہ جس نے مذاکرات یا امن کی بات کرنی ہوتی ہے وہ تو میز پر بیٹھتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں 4-5 مین بندے بٹھانے کو تیار ہوں. لیکن چونکہ جب آپ کا مقصد یہ ہو کہ میں نے صرف اور صرف اپوزیشن کا کردار ادا کرنا ہے اور میں نہ مانو والی پالیسی پر چلنا ہے, تو پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ ایسے بندے کو آگے کر دیتے ہیں کہ جس کی ایک سیٹ ہے پوری پارلیمنٹ میں. لیکن آپ نے بار بار ہمیں کہا, آپ کے ایم این ایز پہلے اس پر عدم اعتماد کر رہے تھے, لیکن جب بہت زیادہ آپ نے اپنے ایم این ایز کو پریشرائز کر کے کہا کہ نہیں لکھ کر دیں, ہم نے اسے اپوزیشن لیڈر بنا دیا. لیکن اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ میز پر بیٹھے گا اور وہ تحریک انصاف کی پوری نمائندگی کرے گا, اور بانی تحریک انصاف اس کو اون بھی کریں گے. ٹھیک ہے, وزیر مملکت حذیفہ رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بہت شکریہ. تو معاملات کچھ یوں ہی ہیں کہ مذاکرات ہوں گے تو جو پی ٹی آئی کی مین لیڈرشپ ہے صرف انہی کے ساتھ ہوں گے. بالکل ایسا ہی کہنا تھا حذیفہ رحمان صاحب کا. یہ تو اچھا پارٹی بھی اس بات پہ خلاف ہے. میں یاسمین راشد اور شاہ محمود قریشی کی بات کرتا ہوں. میرے خیال سے میں نے شیریں مزاری بول دیا. یاسمین راشد صاحبہ ہیں, آپ شاہ محمود قریشی ہیں, اعجاز چودھری ہیں, عمر سرفراز چیمہ ہیں. تو فواد چودھری صاحب بھی بات ہمیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اسیر رہنماؤں کو بھی پیرول پہ رہا کر دیا جائے تاکہ پھر ان کے ساتھ نیگوسیشنز کر لی جائے, بات مذاکرات کی طرف جائے. موونگ فارورڈ جناب, اب ہو کیا رہا ہے کہ ایک تو یہ جو خطے میں جو چل رہی ہے جنگ, اس کے اثرات پاکستان پر آ رہے ہیں. ہم ایک شامل کر لیتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کے سکر الیکٹرک اور حیدرآباد الیکٹرک کی جو نجکاری کا عمل ہے وہ بر وقت مکمل کرنے کے مطالبے پر وفاقی حکومت متحرک ہو گئی ہے. تفصیل بتائیں گے شعیب نظامی. جی شعیب. جی نجکاری کا جو دوسرا مرحلہ ہے پاکستان میں, اس میں
सक्का इलेक्ट्रिक सेपको और हैदराबाद इलेक्ट्रिक हेस्को के लिए जो मदती मशीन को मुकर्रर करने का हदफ हासिल करने की हिदायत की गई है। इसकी जो सेपको की और इनकी जो निशारी की मशीनान है वो नवंबर 2025 में उनको मुकर्रर किया गया। इसके साथ साथ जो है उनको 4 आदाब दिए गए, खासतौर पे सेपको से मुताबिक 4 आदाब थे, जिसपे ये था कि पहले हदफ में इनको इनका जो इंस्पेक्शन है वो मुकम्मल करना था। दूसरा जो है इनकी सेक्टोरियल डिलीजेंस करनी थी। तीसरी जो इनकी इंटरनेशनल मार्केट से मुताबिक तजर्बात है उनसे मुताबिक रिपोर्ट देनी थी। और चौथी जो है वो मार्केट से मुताबिक इनकी रिपोर्ट बनानी थी। अब तक जो है वो सिर्फ 2 रिपोर्ट उन पर इनिशियली काम हुआ है। काम अब जो है इनको बरस मुकम्मल करने की हिदायत की गई है, क्योंकि IMF के मुताबिक सेक्टों के नुकसान और हेस्को के नुकसान जो हैं वो मैशत के नुकसानदेह हैं, या तो इसकी असर बहाली की जाए या फिर इसकी निजकारी की जाए। जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रिपोर्ट SOE रिपोर्ट है उसके मुताबिक सेक्टों के नुकसान तकरीबन 30 अरब रुपए का उसमें इजाफा हुआ है, जबकि जो मजमूई तौर पर हेस्को के नुकसान है वो तकरीबन 480 अरब रुपए के। तो निजकारी के दूसरे मरहले में ये हदफ हासिल करना जरूरी होगा। जी ठीक, शोएब निजामी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे ईद की। अभी ईद गुजरी है, आप सबको भी गुज़िश्ता ईद बहुत मुबारक। आपने बाखबर सवेरा ईद स्पेशल भी देखा होगा, उसको एंजॉय भी किया होगा। आई एम होपफुल आपका फीडबैक बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है। जनाब, ईद हो और बच्चा पार्टी एंजॉय ना करें, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ईद तो है ही बच्चों की। अब ऐसे में क्या हुआ कि बच्चों ने रुख किया चिड़िया घर का, वो भी लाहौर चिड़िया घर का, इसको बड़ा अच्छा अब मेंटेन कर दिया, अपग्रेड कर दिया। भाई हम तो बचपन से जा रहे हैं, अब तो खैर उसको बहुत मेंटेन कर दिया है, बहुत उसको रिवैम्प किया है लाहौर के चिड़िया घर को। जी जी जी, और रिवैम्प तो इंफ्रास्ट्रक्चर को तो किया ही किया, लेकिन वहां पर जो एनिमल्स की कंडीशंस हैं वहां पर भी अब उस पर भी तवज्जो दी जा रही है, तो ये मेरे लिए एक खुशी की बात है। ओवरऑल वैसे अगर आप मेरे से पूछो तो मैं चिड़िया घर के कॉन्सेप्ट को जरा अवॉइड ही करता हूँ, उसको इतना इंडोर्स नहीं करता, क्योंकि चिड़िया घर से और भी ज्यादा अच्छी तफरीह है। वैसे मुझे बड़ी बचपन की यादें जो है वो इससे वाबस्ता है चिड़िया घर की, जब छोटे थे तो जाते थे। अच्छा जी, ये भी खबर है कि इस मर्तबा लाहौर के जो चिड़िया घर ने शहरियों की आमद का एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है, और यहाँ ईद के पहले दिन 20,720 शहरी आए हैं, जिनसे 26 लाख रुपए आमदनी भी हुई है। और ईद के दूसरे दिन भी यहाँ पर गैर मामूली रश देखा गया और 47,855 शहरी चिड़ियाघर आए, जिनसे 58,58,240 रुपए आमदनी हुई। चले मजीद तफसील जान लेते हैं। एयरवाई न्यूज के नुमाइंदे अलमास खान हमारे साथ मौजूद हैं। अलमास, इस वक्त आप लाहौर के चिड़ियाघर में मौजूद हैं, वैसे तो आज चौथा रोज है, बताइएगा क्या सूरत हाल है? बच्चों ने जो ईदी जो जमा की है वो लुटाने के लिए आ गए हैं चिड़ियाघर? अब बिल्कुल जी, बच्चों की ईद तो मुकम्मल ही नहीं होती जब वो अपनी ईदी इकट्ठी की हुई लाहौर के चिड़ियाघर में आके जानवरों पे टिकटें खर्च करके, जानवरों से दूबदू बातें कर करके, आमने सामने बातें करके उनकी ईद मुकम्मल ही नहीं होती। क्योंकि आमने सामने बातें करने का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर केज के आगे उन्होंने बड़े शानदार से शीशे, शफाफ शीशे लगाए हुए हैं, तो वो बच्चे आके उनसे बातें करते हैं। तो अभी जो आपने फिगर दी वो यकीनन अनप्रेसिडेंटेड है। ये अगर 3 दिनों की एक्यूमुलेटिव मैं फिगर आपको दूं तो ये 1,20,000 से जायद विजिटर्स ने लाहौर के चिड़ियाघर में आके विजिट किया, और उसके मुताबिक अगर मैं उसकी टोटल आमदन में बोलूं तो वो 1,20,00,000 से जायद टोटल आमदन इन 3 दिनों में हुई है। ये आज तक की फिगर है, अभी चौथा दिन जारी है। लोगों का रश यहाँ पे अभी शुरू है, क्योंकि दिन का आगाज है तो लोग अभी आ रहे हैं। जो कि लाहौर वाले हैं वो उनका तो वर्किंग डे शुरू हो चुका है, जो लाहौर से बाहर वाले लोग हैं वो अभी आ रहे हैं। यकीनन ऐसा ही है कि वो अब दिन के आगाज से आएंगे और दिन भर चलते रहेंगे, और उसके बाद यहाँ पे जो सिलसिला शुरू होगा चौथे दिन की जो कैलकुलेशन की जाएगी तो उससे पता चलेगा कि ये वाकई ही अनप्रेसिडेंटेड है। पहले 3 दिनों की तो मैं अनप्रेसिडेंटेड कहूँगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा फिगर कभी भी नहीं आई। लाहौर में जो 3 दिनों की कुल फिगर है 1,20,000 से जायद लाहौरियों ने लाहौर का चिड़ियाघर देखा। और इसके अलावा ये आमदन सिर्फ उनकी टिकटों की नहीं है, अंदर 3 फैसिलिटीज बना रखी हैं। एक स्नेक हाउस बना रखा है, एक होलोग्राम और एक फिश एक्वेरियम है। उनकी टिकट्स अलहदा से हैं।
اگر ٹوٹل ان کا سب کا ٹوٹل کیا جائے تو 12,000 کے قریب ان جو 3 فیسلٹیز ہیں ان کو بچوں نے وزٹ کیا ہے، کیونکہ ایکویریم وہاں پہ فش ایکویریم بہت ہی خوبصورت ہے اور دنیا بھر کی وہاں پہ فش وہاں پہ لائی گئی ہیں رنگ برنگی. اور اسی طرح الباس یہ تو بتائیں کہ جو پنجاب حکومت کی جانب سے چڑیا گھر کے کون کون سے ایریاز کو، کون کون سے کیجز کو ری ویمپ کیا گیا ہے، اپ گریڈ کیا گیا ہے؟ اچھا، الماس تک ہماری آواز سنس نہیں پہنچ پا رہی تو ہم بچوں نے بڑا انجوائے کیا لاہور کے چڑیا گھر. میں تو تعداد دیکھ کے حیران ہوں. میں جس طرح سے دیکھ رہی ہوں، جس طرح سے وہ گلاس کے کیجز میں جانور ہیں، مطلب بہت یہی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ری ویمپ کیا گیا چڑیا گھر کو. ہمارے بچپن میں تو ایسے نہیں تھا، لیکن ابھی ریسنٹلی نا 1-2 سالوں کے اندر ری ویمپ کیا گیا. آلسو سفاری پارک جو لاہور کا تھا اس کو بڑا خوبصورتی سے ری ویمپ کیا گیا اور اس کو اپ گریڈ کیا گیا ہے. لیکن یہاں پر یہ چیز دیکھیں کہ 1,30,00,000 روپے کی 3 دنوں کے اندر آمدنی ہوئی ہے چڑیا گھر سے. اب یہی چیزیں دیکھ کے بچپن کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں. جی چلیں، آپ اور میں مل کر 1,30,00,000 واپس چڑیا گھر میں انویسٹ ہو. آپ اور میں مل کر بریک میں کچھ بچپن کی یادیں تازہ کرتے ہیں. آپ لوگ جی جائیے چھوٹے سے بریک پر، پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جناب. اور آپ کو پتہ ہے باخبر سویرا اسپیشل میں ہم بہت سے عالمی ڈیز کے حوالے سے دنز نکل گیا، کوئی بات نہیں، ڈے کے حوالے سے ہم اویئرنیس اسپریڈ کرتے ہیں اور اس حوالے سے بات بھی کرتے ہیں. تو آج دنیا بھر میں ٹیوبرکلوسس ڈے کے حوالے سے آگاہی پھیلانے کا دن ہے. اور ٹیوبرکلوسس یا ٹی بی ایک مہلک اور وبائی بیماری ہے جو بنیادی طور پر پھیپھڑوں کو متاثر کرتی ہے، لیکن جسم کے دیگر حصوں میں بھی ہو سکتی ہے. اب عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا میں ہر سال تقریباً 1,60,00,000 لوگ ٹی بی کا شکار ہوتے ہیں، جن میں تقریباً 15 لاکھ افراد کی اموات بھی اسی وجہ سے ہو جاتی ہے کہ ان کو ٹی بی ہوتا ہے، وہ بر وقت تشخیص نہیں ہوتی اور علاج نہیں ہوتا. اور پاکستان میں بھی یہ بیماری ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے، جہاں ہر سال تقریباً 50 لاکھ افراد ٹی بی کے خطرے میں ہیں. اور پاکستان میں اس موذی مرض سے سالانہ اگر ہم آپ کو بتائیں تو 60,000 سے زائد اموات بھی رپورٹ ہوتی ہیں. اور تحقیق سے یہ بھی ظاہر ہوا ہے کہ بروقت تشخیص اور مکمل علاج سے ٹی بی کو مؤثر طور پر قابو میں بھی لایا جا سکتا ہے، لیکن ادویات کے بغیر یہ مرض جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے. بالکل، اسی حوالے سے پھر بات کر لیں گے. ہمارے ساتھ موجود اسسٹنٹ پروفیسر پلمونالوجی ڈاکٹر راشد علی داؤد پوتا صاحب، بہت شکریہ. وعلیکم السلام. آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. گزشتہ عید مبارک. آپ کو بھی سر، ٹیوبرکلوسس کے آگاہی کے حوالے سے ہم دن سیلیبریٹ کر رہے ہیں آج. تو ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ ٹیوبرکلوسس کیا ہے، واٹ کازز اٹ، اور اس کی تشخیص کیسے ہو سکتی ہے؟ ٹیوبرکلوسس بیسیکلی یہ ہے کہ ایک انفیکشن ہے، یہ دوسروں کو لگنے والا انفیکشن ہے. جب بھی کسی ایک مریض کو ہوتا ہے تو جب وہ کھانستا ہے تو اس کے جو ڈراپلیٹس ہوتے ہیں اس کی جو وہ دوسرے بندے کو لگ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے 90% تو ٹی بی ہمارے لنگس کو متاثر کرتی ہے، پھیپھڑوں کو. پر وہ جو ہے جسم کے دوسرے حصے جیسے دماغ، ہمارے دل اور ہماری آنت اور ہمارے ایون کے گردے اور دوسری جتنے بھی عضو ہیں ان کو اثر کر سکتی ہے ٹی بی. اگر ہم ٹی بی کو ٹائم پہ تشخیص نہیں کریں گے، ٹائم پہ انویسٹیگیٹ نہیں کریں گے تو یہ مرض پھیلتا جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ ہے کہ یہ کافی لوگوں کو اثر کرتا ہے. تقریباً ایک مریض جو ہے نا 10 سے 15 لوگوں کو ایک سال میں افیکٹ کر سکتا ہے. اور ٹی بی کا آج کل جو ہے نا علاج ممکن ہے، اور ٹی بی کی ادویات WHO نے فری آف کاسٹ تقریباً ہر ہمارے گورنمنٹ سیٹ اپ پہ اویلیبل کروا دی ہے. اگر کیا ہوتے ہیں؟ ہاں، ابتدائی علامات کیا ہیں؟ ابتدائی علامات میں یہ ہے کہ مریض کو کھانسی ہوتی ہے، اور کھانسی وہ بلغم والی شروع ہو جاتی ہے. 2 یا 2 ہفتے سے زیادہ وہ کھانسی رہتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بخار شروع ہوتا ہے، جو ہلکا بخار ہوتا ہے، شام کے ٹائم آتا ہے، ٹھنڈے پسینے آتے ہیں. اور مریض کا ہوتا ہے کہ بخار یا کھانسی نزلہ ہوتا ہے تو نارمل کلینک پہ لوگ چلے جاتے ہیں اور دوائی لے لیتے ہیں. تو پھر وہ کون سا مرحلہ ہوتا ہے جس میں فوراً ڈاکٹر ٹیسٹ کے لیے رجوع کرنا چاہیے ڈاکٹر؟ اگر مریض کو 2 ہفتے سے زیادہ کھانسی ہو رہی ہے اور ہلکا بخار رہ رہا ہے 2 ہفتے سے زیادہ، شام کے ٹائم آ رہا ہے، ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں، اور مریض کا وزن گر رہا ہے، اور اگر بلغم میں خون آنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ جلدی سے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرے اور اپنی ٹی بی کی تشخیص کروا لے. کیونکہ یہ ہے کہ اگر ہم ٹائم پہ تشخیص نہیں کریں گے، یہ ایسا مہلک مرض ہے جو صرف اس مریض کو نقصان نہیں دیتا ہے، پر اس کے جو ارد گرد جو اس کے جو
دوست احباب اور جتنے فیملی سب کو انوالو کر سکتا ہے. آج سے 10-15 سال پہلے تک ہمارے پاس ہم یہ سمجھتے تھے کہ ٹیوبرکلوسس لا علاج ہے, اس کا کوئی کیور ہے ہی نہیں. کیا آج پاکستان میں ٹی بی کا علاج ہے؟ ٹی بی کا علاج ہے. 95% جو ہے نا ٹی بی جو ہے نا کیوریبل ہے اگر ہم اس کو ٹائم پہ تشخیص کر لیں اور اس کا ٹائم پہ وہ دوائیاں لے لیں, کیونکہ ہم جو ہے نا اس کا علاج تھوڑا سا لمبا ہے, دوسرے انفیکشن کی طرح نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا 1 ہفتے یا 2 ہفتے میں ختم ہو جائے گا, پر اس کے لیے ہے کہ مریض کو پراپرلی 6 مہینوں کا علاج لینا پڑتا ہے. اس میں یہ ہے کہ شروع میں تو ہم 10-15 میڈیسن لینی پڑتی تھی, پر آج وہ 10-15 سے کم ہو کے 4 ٹیبلٹ پہ آ گیا ہے. تو اگر وہ 6 مہینے پراپرلی ٹریٹمنٹ لیتا ہے تو وہ 90% ٹھیک ہو سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ لا علاج ہے. اچھا, تو اس کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو کھانسی اور بخار کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں, تو یہ صرف کھانسی اور بخار تک محدود ہے یا مزید بھی پیچیدگیاں اس میں ہیں؟ مزید یہ ہے کہ کھانسی بخار اور وزن کم ہونا, پر یہ ہے کہ اگر وہ لنگس کی ٹی بی ہے تو وہ اس طرح سے پریزنٹ کرتی ہے, پر اگر وہ جسم کے دوسرے حصوں میں اثر کرتی ہے جس طرح سے دماغ کی ٹی بی ہوتی ہے, تو اس میں یہ ہے کہ مریض کو جھٹکے آنا, مریض بے ہوش ہونا, اور اگر کسی کو آنت کی ٹی بی ہے تو مریض کو پیٹ میں درد رہنا, کبھی موشن, کبھی جو ہے قبض رہنا, اور بخار, ہلکا بخار تقریباً ہر ٹی بی میں ہوتا ہے, اور وزن کم ہونا ہر ٹی بی میں ہوتا ہے. پر یہ جو ہے جس حصے میں جہاں پر اثر کرے گی وہاں پر جو ہے اس کے اثرات آنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ ہے کہ 90% تو ٹی بی جو ہے نا پھیپھڑوں کے اوپر اثر کرتی ہے, جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ مریض اگر پریزنٹ کرتا ہے موسٹلی تو وہ کھانسی کے ساتھ, جو کھانسی 2 ہفتوں سے زیادہ ہوتی ہے اور ہلکا بخار رہتا ہے, وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, بھوک نہیں لگتی ہے, بعض اوقات کھانسی کے ساتھ بلغم میں خون آنا بھی شروع ہو جاتا ہے. یہ اس کے سمٹمز ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ٹی بی کے علاج میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کنسسٹنسی, کہ مریض جو ہے اس نے دوا نہیں چھوڑنی, چاہے وہ 3 منتھس کا کورس ہے, 6 منتھس کا, یا جتنا بھی وہ کورس ہوتا ہے دوا کا. ذرا یہ بھی بتا دیں کہ اگر ایک فار انسٹنس 6 منتھس کا کورس پورا کر لیں میڈیسن کا, اس کے بعد دوبارہ میڈیسن نہیں کھانی پڑتی, وہ علاج ہو جاتا ہے اس کا. اور دوسرا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ٹی بی کی دوا کے حوالے سے رومرز ہیں یا متس کہہ لیں یہ ہے کہ وہ دوا بڑی سخت ہوتی ہے, گرم ہوتی ہے, اس کے سائیڈ افیکٹس بھی کچھ ہوتے ہیں, باڈی پہ آتے ہیں, تو وہ ایسا ہے؟ ایسا ہے, کیونکہ یہی کہ یہ تو ایک لمبا کورس ہے 6 مہینے کا, کیونکہ عام طور پہ لوگ جو ہے نا 2-3 ہفتے کا کورس لیتے ہیں اور جب وہ بہتر محسوس کرتے ہیں تو وہ چھوڑ دیتے ہیں. پھر اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پھر اگین وہ جو ہے نا اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں. پر وہ جو جب دوبارہ ٹی بی آتی ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ مہلک ٹی بی ہوتی ہے, اس کو ہم پیچیدہ ٹی بی کہتے ہیں. وہ ریزسٹنٹ ٹی بی کے سٹیجز ہوتے ہیں؟ اسٹیجز نہیں ہوتی ہیں, ٹی بی کی ٹائپ ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عام ٹی بی ہوتی ہے جو ہم 4 ٹیبلٹ دے دیتے ہیں, وہ 90% ٹھیک ہو جاتی ہے. پر یہ ہے کہ دوسری ہوتی ہے ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی, جو عام دوائیوں سے جو ہے نا وہ ریزسٹ کر جاتی ہے. اگر وہ مریض پراپرلی ٹائم پہ وہ میڈیسن نہیں لے رہا ہے, اور اگر وہ پراپرلی ڈوز نہیں لے رہا ہے, اور پراپرلی ٹائم ڈیوریشن کے لیے نہیں لے رہا ہے, تو وہ ٹی بی جو ہے نا پیچیدہ ٹی بی ہو جاتی ہے, جس کے لیے پھر ہمیں جو ہے نا 10 سے 12 میڈیسن دینی پڑتی ہیں, اور وہ 12 سے 18 مہینے ایون کہ 24 مہینے تک جو ہے نا کورس لینا پڑتا ہے. پر وہ جو ہے نا اس کا کیور ہونا 70 to 75% ہوتا ہے. جو عام ٹی بی ہوتی ہے اگر مریض ٹائم پہ وہ اپنا علاج کروا لے تو وہ 95% جو ہے نا ٹی بی بہتر ہو جاتی ہے. آپ بتا رہے تھے کہ کورس کے بعد بھی دوائی کنٹینیو کرنی پڑتی ہے یا نہیں پڑتی؟ نہیں, کورس پورا ہو جاتا ہے, سمٹمز ختم ہو جاتے ہیں, اگر مریض کی امیونٹی صحیح ہے تو پھر اس کو آگے کے لیے کوئی جو ہے نا ٹی بی کی میڈیسن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اثرات جو باڈی پہ آتے ہیں یہ میڈیسن کے اثرات ہوتے ہیں, کیونکہ یہ ہے کہ یہ 4 میڈیسن ہوتے ہیں. بعض اوقات کچھ مریض جو ہے نا اس کو پراپرلی ٹالریٹ کر لیتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ ہے کہ ہمارا جو اسپیشلی میدا ہوتا ہے وہ ڈسٹرب رہتا ہے, اس میں سوجن آتی ہے, الٹی متلی آ جاتی ہے. وہ ٹی بی کی میڈیسن ہمارے جگر پہ اثر کرتی ہیں جا کے, جس کی وجہ سے جانڈس ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اور ٹی بی کی میڈیسن کی وجہ سے ہمارا
ایک یورک ایسڈ ہوتا ہے جو بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے جوائنٹس میں پین ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور کچھ ٹی بی کی میڈیسن جو ہے نا ہماری آنکھوں کے اوپر اثر کرتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہے کہ ہماری آنکھوں کی بینائی جو ہے نا وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہے کہ ہم مریض کو کہتے ہیں کہ ہر 2 ہفتے بعد وہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرتا رہے اور پراپرلی جو ہم اس کے سائیڈ افیکٹ ہیں ان کو مانیٹر کرتے رہیں، اور یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی کوئی چیز ہو رہی ہے تو اس کو بر وقت ہم علاج کر لیں، اس کو معلوم کر لیں، جس سے یہ ہے کہ مریض کو زیادہ نقصان نہیں پہنچے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. آپ نے بہت اچھے سے ہمیں بی کے حوالے سے ساری معلومات سے آگاہ کیا، اور بر وقت تشخیص اور بر وقت علاج یہ کیور ہے جناب ٹی بی کا. کنسسٹنسی دوا نہیں چھوڑنی، آپ کو پورا کورس کمپلیٹ کرنا ہے. اچھا جی، ایک اپڈیٹ شامل کر لیتے ہیں منی لانڈرنگ کیس کے حوالے سے. تو جی، لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف خاندان کی بریت کے فیصلے کے خلاف درخواست پر رجسٹرار آفس کا اعتراض برقرار رکھتے ہوئے درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی ہے. تفصیل ہمیں بتائیں گے عابد خان. جی عابد. جی بالکل جی، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے آج جو ہے وہ عامر سعید راں کی درخواست پر سماعت کی، جس میں شریف خاندان کی ایف آئی اے منی لانڈرنگ کیس میں بریت کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا. عدالت نے اس پر جو ہائی کورٹ آفس کا اعتراض تھا اسے برقرار رکھتے ہوئے درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے دیا. ہائی کورٹ آفس کی جانب سے درخواست کو ناقابل سماعت قرار دینے کا اعتراض عائد کیا تھا، اور یہ اعتراض عائد کیا تھا کہ درخواست گزار چونکہ متاثرہ فریق نہیں ہے اس لیے یہ درخواست قابل سماعت نہیں. چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ درخواست گزار کس طرح متاثرہ فریق ہے. اس پر عامر سعید راں نے عدالت کو بتایا کہ اعلیٰ عدالتی فیصلوں کی روشنی میں یہ درخواست قابل سماعت ہے اور کسی بھی عوامی جو ہے وہ معاملے پر عدالت سے رجوع کیا جا سکتا ہے. عدالت نے قرار دیا کہ ایف آئی اے نے بریت کے فیصلے کے خلاف نظرثانی کی درخواست دائر نہیں کی. کیا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی شہری جب چاہے کسی بھی عدالتی فیصلے کے خلاف جو ہے وہ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دے؟ ایسے کیسوں میں صرف ایف آئی اے ہی عدالت میں آ سکتا تھا، اور آپ نے اتنی تاخیر سے یہ درخواست کیوں دائر کی؟ عدالت نے ہائی کورٹ آفس کا اعتراض برقرار رکھتے ہوئے اس درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے دی ہے. میں بتاتا چلوں کہ اسپیشل جج سینٹرل نے 2022 میں وزیر اعظم شہباز شریف سمیت ان کے خاندان کے دیگر جو لوگ ہیں ان کی ایف آئی اے منی لانڈرنگ کیس میں بری کر دیا تھا، جس کے فیصلے کو آج تقریباً 3 سال کے بعد چیلنج کیا گیا. تاہم عدالت نے اس درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے دی ہے. جی عابد خان اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ. اب ہم لیں چھوٹی سی بریک، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک جناب. آج کل جدید دور میں جین زی، جین الفا کے دور میں پیرنٹنگ بڑی میٹر کرتی ہے، اور پیرنٹنگ آج کل پیرنٹ سے زیادہ یہ چیز کر رہی ہے. بچے جو ہیں وہ فونز کے اوپر مصروف ہیں، بچے سوشل میڈیا پر مصروف ہیں، اسکرین ٹائم انتہا سے زیادہ بڑھ گیا ہے، نیٹ فلکس امیزون چل رہا ہے ہر وقت فونز پہ. حل کیا ہے اس کا؟ بچوں کی ذہانت کس حد تک متاثر ہو رہی ہے؟ جب ہم اس حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں تو بچے کی ذہانت کے آثار جو ہے نا وہ عام طور پر اس کے بچپن میں ہی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور مشہور ایک محاورہ بھی ہے کہ پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے ہیں. تو یہ بالکل درست محاورہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ بڑے اپنی نا ارلی ایج کے اندر نا سائنس ہی کرنے لگ جاتا ہے، کہ وہ کیوریوسٹی ہوتی ہے اس کو، سوالات پوچھتا ہے. پیرنٹس چڑ بھی جاتے ہیں نا، چڑ جاتے ہیں، فون پکڑا دیتے ہیں کہ جاؤ فون یوز کرو، میں سے سوال نہ کرو. ہوتے ہیں آفس سے تھکے ہوئے آتے ہیں تو وہ بھی ریسٹ کرنا چاہتے ہیں. تو پھر اس طرح بچہ جو ہے وہ کتنا افیکٹ ہوتا ہے، اور یہ جو تمام تر چیزیں ہوتی ہیں، جو ماں باپ کی جو عادات ہوتی ہیں ان کے کیا اثرات ہوتے ہیں بچوں کے اوپر، یہ بھی ایک بڑی اہم چیز ہے. اسی پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے پیرنٹنگ ایکسپرٹ سروت نسیم شاہ صاحبہ. آپ کا بہت شکریہ. اچھا جی سروت صاحبہ، جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ آج کل کا جو دور ہے، ہر دور الگ ہوتا ہے، بچوں کی جو تربیت ہوتی ہے اس میں ماں باپ کو الگ چیلنجز ہوتے ہیں. تو آج کے دور میں ماں باپ کے لیے کیا چیلنجز ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے؟ جی بالکل، بہت زبردست ٹاپک. آج بھی آپ نے جین زی اور جین الفا کی بات کی تو میں بتانا چاہوں گی کہ اب تو جین بیٹا کا دور شروع ہو چکا ہے اس سال سے، تو اب ہمیں ان کے بارے میں سوچنا ہے. جین زی کا دور نکل گیا، ان کو اب ہمیں ڈیل کرنا ہے، اور جین الفا کو اب کافی حد تک ہم ان کو ریز کر چکے ہیں. تو اب جین بیٹا کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے، نئے چیلنجز کے لیے تیار رہنا ہے پیرنٹس کو. تو جین زی اور الفا کے ساتھ جو ہمیں چیلنجز ہے اس میں سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ اسکرین ایڈکشن کا ہم نے دیکھا. بیکاز آف دا ڈیجیٹل ریولیوشن، اتنی زیادہ اسکرین، اسپیشلی آفٹر کووڈ، ہمارے گھروں میں جن کے گھروں میں نہیں بھی تھی، جن کے گھر میں انٹرنیٹ ایکسس نہیں تھا، جن بچوں کے ہاتھ میں فون نہیں تھا، وہ بھی آ گیا. بیکاز اسکول واز آن فون، ہوم ورک، اسائنمنٹس، ہر چیز فون پہ آ گئی. تو جن بچوں کو ایکسس نہیں تھا وہ بھی
ان فونس میں ہیں, اسمارٹ فونس میں ہیں, انٹرنیٹ ایکسیس میں ہیں. اور انٹرنیٹ میں جو مٹیریل ہے وہ ایڈکٹیو مٹیریل ہے. جب جو کانٹینٹ کریٹر ہے جو ٹک ٹاک پہ مٹیریل بنا رہا ہے یا جو بھی گیمز بنا رہے ہیں وہ ایڈکٹیو مٹیریل بناتا ہے, اور ظاہر ہے جب اس کا ٹارگٹ بچے ہوتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ سافٹ ٹارگٹ ہے اور ان کو انفلوئنس کرنا بہت زیادہ ایزی ہے. تو جتنی جلدی ہے ان کو وہ کلرز, وہ مٹیریل, وہ چیزیں دکھائی جائیں گی, وہ اس چیز سے ایڈکٹ ہو جائیں گے, اور جو ڈوپامین پروڈکشن ہے ان کی ان کو عادت ہو جائے گی. آپ بڑوں کو دیکھیں, بڑے اس کو نہیں ریزسٹ کر پاتے تو بچوں کا کیا حال ہوتا ہوگا. تو دس از دا میجر چیلنج, سب سے بڑا چیلنج ہے اس وقت پیرنٹس کا, وہ یہ ہے کہ اسکرین کا اسٹرکچر کرنا اور اس کی ٹائمنگ کو ریڈیوس کرنا. ناؤ کمنگ بیک ٹو بچوں کی ذہانت, بچے کس عمر میں ذہانت کے, انٹیلیجنس کے سائنس شو کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں, وہ کیا سائنس ہوتے ہیں؟ اچھا دیکھیے, جو نیورو سائنس ہمیں بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ 80% بچے کی برین ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ بائی ایج 3 ہو چکی ہوتی ہے, اور بائی ایج 5 90% ہو چکی ہوتی ہے. اس کے بعد صرف 10% رہ جاتی ہے جو کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے, اور جو چیزیں جن کی بنیاد اور فاؤنڈیشن پڑ چکی ہوتی ہے وہی چیزیں آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں. تو جو اس وقت نیورل پاتھ ویز, جو نیورل کنیکشنز بن رہے ہوتے ہیں, دیٹ از اے ویری ویری امپورٹنٹ فیز. اور اس وقت پیرنٹس کا اویلیبل ہونا, اسپیشلی ٹیچرس کا اویلیبل ہونا, اور ان کو اسٹیمولیٹنگ انوائرمنٹ دینا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو ہم جتنا اسٹیمولس بچوں کو پرووائڈ کریں گے, نیچر نے اپنا کام کر دیا ہے اور ہمیں بتا بھی دیا, ہمیں پتا بھی چل گیا, تو اب نرچر نے اپنا کام کر دیا. اچھا سروت صاحبہ, دیکھا جاتا ہے کہ تمام بچے پڑھائی میں اچھے نہیں ہوتے, کچھ بچے, بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں اچھے ہوتے ہیں, تو لیکن اس کا ذہانت سے کیسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ جیسے کہ بچے جو پڑھائی میں اچھے نہیں ہیں لیکن وہ کچھ بھی آپ انہیں دیں, کوئی بھی چیز وہ بہت جلدی پک کرتے ہیں, اسپورٹس میں اچھے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں, تو پھر ان بچوں کو کس طرح سے ڈیل کیا جائے؟ جی یہ بہت اچھا کوشچن ہے. اصل میں دیکھیں, ذہانت جو انٹیلیجنس ایک ریلیٹو ٹرم ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہاورڈ گارڈنر کی ایک تھیوری, اس سے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. 9 ٹائپس آف انٹیلیجنسز ہوتی ہیں, تو ہم سب کے اندر 9 ٹائپس آف انٹیلیجنسز ہیں, ارسپیکٹو کہ ہم کس اسٹیٹا سے تعلق رکھتے ہیں, کس اسٹیٹس سے, کس جینڈر سے. ہر بچے کے اندر, ہر انسان کے اندر یہ 9 ٹائپس آف انٹیلیجنسز ہیں. اب اس میں ڈومیننٹ اور کمبینیشن آپ کا کون سا ڈومیننٹ ہوگا وہ آپ کو لوگوں سے الگ کرتا ہے اور آپ کو یونیک بناتا ہے. تو آپ ایک بندہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ بہت ایکسٹروورٹ ہو اور پبلک ڈیلنگ اور ان ساری چیزوں میں بہت زیادہ ایکٹیو ہو, اور ایک انسان انٹروورٹ ہو. تو اگر ہم انٹروورٹ انسان سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ پبلک اسپیکنگ کرے, میڈیا پہ آئے اور یہ ساری چیزیں, اس کے لیے مشکل ہوگا. لیکن اگر اسی انسان کو آپ بیک اسٹیج کوئی کام دیں گے تو وہ بہت اچھے طریقے سے کرے گا اس کو, اور جو کہ ایک ایکسٹروورٹ انسان نہیں کر سکتا. تو یہ ہوتا ہے صلاحیتوں کو پہچاننا. ایک انسان اگر آڈیو ویژول اور کلاس روم میں بہت اچھا پرفارم کرتا ہے, اور ایک انسان کینیستھیٹک ہے, یعنی کہ وہ اسپورٹس یا موومنٹ یا ہینڈ کوآرڈینیشن اس کی بہت اچھی ہے, تو وہ اس کے لرننگ کا طریقہ الگ ہوگا. تو اب اسکولس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ٹیچرس کو یہ چیز سکھائی جا رہی ہے, اینڈ آئی فیل کہ ہر پیرنٹ کو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے کہ میرا بچہ کس طرح سیکھتا ہے, اس کا سیکھنے کا طریقہ کیا ہے. تو انیشلی اس کو سارا ایسا انوائرمنٹ دیا جائے کہ وہ, آپ دیکھیں اب ماڈلز آتے ہیں, اگر آپ کو ڈائجسٹو سسٹم بھی سکھانا ہے بچے کو تو اس کا ماڈل بھی آتا ہے, ضروری نہیں آپ صرف ڈائیگرام سے یا آپ صرف پڑھ کے اس کو سیکھیں. تو ہر بچے کے لیے کلاس روم میں انوائرمنٹ موجود ہونا چاہیے کہ وہ اپنی انٹیلیجنس اور اپنی ڈومیننٹ انٹیلیجنس کے حساب سے, بالکل اس کے حساب سے بڑا انڈیوسنگ انوائرمنٹ بڑا میٹر کرتا ہے. اچھا یہ آپ بتائیے گا ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ بچوں کو ان کے پیرنٹس کو ایک بہت ارلی ایج میں ان کے کیریئر کے حوالے سے گول سیٹ کر دینے چاہیے, یا پھر بچوں کو لیٹر ان لائف خود ہی ڈیسائیڈ کرنا چاہیے؟ اچھا یہ بڑا گہرا سوال ہے اور اس کا کوئی ایک جواب نہیں ہے. دیکھیے پیرنٹس, میں سمجھتی ہوں پیرنٹس کا رول اس جنریشن کے لیے اور زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے. جیسے پہلے پیرنٹس نے ڈیلیگیٹ کر دی تھی بہت ساری چیزیں, ٹیچرز, مدرسہ, ان کو دے دی اپنے کام کہ یہ ساری چیزیں آپ کر کے ہمیں دے دیں. اب مانیٹرنگ, سپرویژن, اسٹرکچر, یہ سب چیزیں واپس پیرنٹ کے پاس آئی ہیں کہ آپ کو واپس ان ساری چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے اور بچے کے ساتھ ایک کمیونیکیشن, بانڈ, ریلیشن شپ, ان چیزوں کو اسٹیبلش کرنا ہے, بھلے آپ کاموں کو ڈیوائڈ کر دیں یا ڈیلیگیٹ کر دیں. تو یہاں پہ کریئر چوز کرنا میرے خیال میں اتنا صحیح نہیں ہوگا کہ بالکل کریئر آپ اسپیسیفائی کر دیں کہ آپ نے کیا بننا ہے, لیکن ہاں ڈائریکشن بچے کی, اس کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے, اس کی انٹیلیجنس, اس کا کس طرف, یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بچہ اگر کینیستھیٹک ہے تو اس کو لرننگ ٹولز اس طرح کے پرووائڈ کیے جائیں کہ وہ جو بھی کام کرے آگے زندگی میں وہ اس کے لیے اس کی اچھی فاؤنڈیشن. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر اماں ابا کی خواہش ہے کہ بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے, بچہ آپ کا آرٹس اینڈ کرافٹ میں اچھا ہو بچے کو, لیکن اماں ابا کی ایک اپنی زندگی کی خواہش شاید ہو
کہ وہ یا اپنے پروجیکٹ کرتے ہیں بچوں کے اوپر, تو وہ بچپن سے بچوں کو وہ اس طرح کی چیزیں لا کے دے, کھلونے بھی جو ہوتے ہیں وہ ان کی اسی طرح کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, جی ڈاکٹر کھیلے, آپ نے ڈاکٹر بننا ہے. تو بچے کو ڈائریکشن تو اب ٹھیک ہے, ایک بڑا آپ نے سٹل ٹرم ہے ڈائریکشن, لیکن پریشر ہے بھائی بچوں کے اوپر کہ ڈاکٹر ہی بنو گے بڑے ہو کے. جی اچھا, یہ بہت لمیٹنگ فیکٹر ہے آپ سمجھیں, اگر آپ نے بتا دی, کیونکہ ایز اے پیرنٹ مجھے تو ابھی آج کل جس طرح سے دور ترقی کر رہا ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں آگے کس قسم کے پروفیشنز اور کس قسم کی ترقی ہوگی. اگر میں اپنے بچے کو لمٹ کر دوں اس وقت کہ آپ نے یہی بننا ہے, تو اس کے لیے بہت سارے دروازے بند ہو جائیں گے. تو آئی فیل کہ ایک پروگریسو تھاٹ کے ساتھ پیرنٹس بنے. ہاں آپ کی خواہش ہے, آپ ضرور بچے سے شیئر کریں, اور اگر آپ اس کو انسپائر کر سکتے ہیں ویل اینڈ گڈ. بالکل, اور گھر کے ماحول کا بھی بہت فرق ہوتا ہے سائم اس پر, کہ بچے جو ہیں وہ بہت چھوٹی ایج میں ہی آج کل خاص طور سے اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. گھر کا ماحول بھی جو ہوتا ہے, اور پیرنٹنگ کے حوالے سے بڑے چیلنجز ہیں آج کل ماں باپ کے لیے بھی. ہمارے ساتھ پیرنٹنگ ایکسپرٹ سرور صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں دیا. اور ایک یہاں پر بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ چھوٹے بچوں کو فزیکلی ہرٹ کرنا بھی ان کی انٹیلیجنس کو متاثر کرتا ہے. یہ بات آپ لوگوں نے پلیز غور میں رکھنی ہے کہ بچوں کو کوشش کریں کہ زبان سے, زبانی کلامی اس باتوں سے سمجھائیں, کہانی سمجھائیں, ہر دور الگ ہے, ہر دور میں ہاتھوں کا استعمال کم کریں. ہمیں دیں اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.